اسداللہ شہباز ہے، اور جن نکات پر وہ روشنی ڈالیں گے آج کے درس قرآن و حدیث میں، وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1، رؤیت ہلال کے حوالے سے امت میں خلفشات کا بنیادی سبب کیا ہے۔ نمبر 2، اس حوالے سے جدید سائنس اور علم فلکیات کس حد تک کارآمد ہے۔ نمبر 3، مختلف مسلم ممالک کے رؤیت ہلال کے نظام پر ایک نظر۔ نمبر 4، اسلامک کیلنڈر کیا ہے اور کیا اس کے مطابق رمضان اور عیدین منائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5، صوبہ خیبر پختونخوا کے چند مخصوص علاقوں میں ہی سب سے پہلے رؤیت ہلال کیوں ہوئی ہے۔ نمبر 6، رؤیت ہلال کے مسئلے پر کیا صوبوں اور شہروں کو حکمران بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، شرعی اعتبار سے رؤیت ہلال کتنے وقفے پر لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 8، جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر کیسے حل کیا جائے۔ نمبر 9، پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کے کردار پر ایک نظر۔ حضرات و خواتین، آج کے درس کی خاص بات یہ ہے کہ درس کے بعد جو ہے سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ بہت سے حضرات کے ذہن میں اس حوالے سے سوالات ہیں، تحریری طور پر یہ سوالات ہوں گے، حضرت مفتی صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث اس وقت پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے، درسقرآن.com کے فیس بک پیج پر اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے پیج پر۔ گویا کہ ہم صرف یہاں بیٹھے ہوئے حضرات اور خواتین مستفید نہیں ہو رہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اور جہاں جہاں اس حوالے سے انٹرسٹ لینے والے لوگ ہیں وہ اس سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے۔ میں جناب محترم مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام ارباب علم و دانش، آج کا ہمارا موضوع جیسے کہ محترم بھائی الطاف صاحب نے بتا دیا کہ رؤیت ہلال اور امت کا خلفشار ہے۔ ایک انتہائی حساس اور نازک موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے جو آج نہیں بلکہ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو تحریر کردہ مسائل ہیں اس میں بھی اس خلفشار کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ کیونکہ انگریز کا زمانہ تھا، پورے بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی نہیں، اس لیے رؤیت ہلال کی کوئی ایسی کمیٹی بنی ہوئی نہیں تھی جس کی وجہ سے پوری امت میں اتحاد اور جوڑ پیدا ہونے کی کوئی صورت ہو۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے بعد تقریباً سن 1953 کے قریب جب یہ مسئلہ اٹھا تو علماء اکرام نے اس کے حل کرنے کی ایک کوشش کی۔ اس کوشش کو ہم یہاں انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے کہ کیا کوشش ہوئی تھی اور اس کے اندر
कौन कौन से उलमा इकराम शरीक हुए थे। तो इस खलफिशार के हम असबाब की तरफ नज़र करेंगे, क्या क्या असबाब हैं, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको हल करने में कौन लोग किरदार अदा कर सकते हैं, और इस खलफिशार को जब हल हो जाएगा तो उसकी सूरत क्या होगी, हल होने की सूरत क्या बनेगी, इसकी तरफ भी हम इंशाअल्लाह नज़र करेंगे। जो मौज़ूआत इश्तिहार में और भाई अल्ताफ़ मोती साहब दामत बरकातुहू हमने जिक्र किए हैं, उन सब मौज़ूआत पे इंशाअल्लाह बात होगी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उनकी तरतीब आगे पीछे हो, कोई मौजू आगे हो कोई पीछे हो, तरतीब उनकी बदल सकती है, लेकिन मौज़ूआत इंशाअल्लाह सब उसमें कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इस पे बात करेंगे कि जो कैलेंडर हैं उसकी अक़साम कितनी है। आप हज़रात को शायद पहले से मालूम हो कि जो तारीख़ नापी जाती है उसकी दो सूरतें हैं, एक को हम लोग शमसी कहते हैं और एक को हम कमरी कहते हैं। शमसी का मतलब ये होता है कि सूरज के एतबार से, और वो फिल हकीकत उसको कहना ज़मीनी चाहिए, लेकिन हम नाम उसका शमसी देते हैं। वो इसलिए कि वो तारीख़ नापी जाती है ज़मीन का सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने से, कि ज़मीन जब अपनी मदार में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो उसको कहा जाता है एक साल हो गया। एक ख़ास नुक्ते से वापस उसी नुक्ते पर पहुँचेगी, कहते हैं एक साल पूरा हो गया। तो इसको हम कहते हैं शमसी तारीख़। और दूसरी होती है कमरी तारीख़। कमरी तारीख़ ये होती है कि चाँद ज़मीन के गिर्द जब एक चक्कर मुकम्मल करता है तो उसका जब एक चक्कर पूरा होता है उसको कहते हैं एक माह हो गया। फिर इस तरह के 12 माह जब हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक साल पूरा हो गया। ये दो तरीके हैं तारीख़ को नापने के। फिर आगे इसमें 4 किस्म के कैलेंडर बन जाते हैं, 3 का यहाँ जिक्र भी है। कि एक कैलेंडर ये होता है कि इस शमसी तारीख़ को नापा कब से जाए। शमसी तारीख़ को नापा गया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर, मुसलमान कहते हैं कि उनकी पैदाइश से लेकर, और ईसाई जो है वो कहते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मज़हब के मुताबिक सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन से लेकर उस तारीख़ की इब्तिदा हुई है। जो भी हो, बहरहाल एक तारीख़ वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, उसको हम लोग ईसवी तारीख़ कहते हैं, और अरब उसको मीलादी कहते हैं। ईसवी भी लोग कहते हैं, लेकिन अरब उसको मीलादी कहते हैं। उसमें वहाँ से दिन नापना शुरू किया उन्होंने। उससे पहले की जो तारीख़ होती थी उसको क़ब्ल मसीह कहते हैं, काफ मीम उसके साथ लिखा होता था, और इसको ईसवी तारीख़ कहते हैं कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के बाद की है, वो क़ब्ल मसीह है, उससे पहले की तारीख़ें हैं। और दूसरी जो तारीख़ है वो मुसलमानों का ईजाद करदा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तारीख़ ईजाद किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो उस हिजरत के दिन से जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे उस दिन से लेकर तारीख़ को नापना शुरू किया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में खिलाफत का दायरा कार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत लिखने पड़े, फिर तारीख़ के इजरा की ज़रूरत पेश आई थी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा के मशवरे से उस तारीख़ को हिजरत के दिन से शुरू किया। उस तारीख़ को हम लोग हिजरी तारीख़ कहते हैं। उसकी इब्तिदा हिजरत से होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हिजरत फरमाई थी। फिर जो हिजरी तारीख़ है इसको दोनों तरीक़ों से नापते हैं, एक शमसी तरीके से भी और दूसरा कमरी तरीके से भी। शमसी तरीके से मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए कितने शमसी साल गुजर चुके हैं। शमसी साल 365 दिन का तकरीबन होता है। और दूसरी सूरत इसमें होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए कितने कमरी साल गुजर चुके हैं। और कमरी साल 354 कुछ दिनों का होता है, तो कुछ 10 दिन का फ़र्क हुआ कि 11 दिन का हो जाता है। तो दो तरीके इसके ईजाद हुए, एक को हम लोग नाम देते हैं शमसी हिजरी और दूसरे को नाम देते हैं कमरी हिजरी। कमरी हिजरी आप हजरात के सामने होती है कि जिसको हम इस्लामी तारीख़ कहते हैं, उसी को कमरी हिजरी भी कहा जाता है।
اور شمسی ہجری ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں استعمال نہیں ہوتی، وہ وہاں افغانستان میں، اسی طرح ایران میں اور بعض عرب ممالک میں وہ شمسی ہجری تاریخ بھی استعمال ہوا کرتی ہے۔ ایک اور کیلنڈر بھی ہے چوتھا، جو کہ عموماً آپ نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، وہ موسم کے اعتبار سے اس کے مہینوں کا نام لیتے تھے۔ وہ کسی کو کہتے ہیں یہ پوہ کا مہینہ چل رہا ہے، مگر چل رہا ہے، اسود چل رہا ہے، کاتک چل رہا ہے، وہ موسموں کے اعتبار سے وہ ہندوستانی تقویم ہے، اس کو بکرمی تقویم کہتے ہیں، بکرمی تقویم کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح انہوں نے 12 مہینے بنائے ہوئے ہیں، بعض مہینے 30 کے ہیں، بعض 31 کے ہیں، بعض 32 کے بھی ہیں، تو وہ بھی ایک وہ شمسی تاریخ ہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے موسموں کا اعتبار کیا ہوا ہے کہ موسم کے اعتبار سے کون سا موسم فصل کے بونے کا ہے، کون سا موسم کون سی فصل کے بونے کا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی بکرم جیت کے نام سے کوئی آدمی تھا، اس نے ایجاد کی تھی یا اس نے شروع کی تھی، اس وجہ سے اس کو بکرمی تاریخ کہا جاتا ہے۔ ان کیلنڈروں میں سے جو سب سے اصح اور بہتر کیلنڈر ہے وہ ہجری ہے، اور ہجری یوں کہیں قمری ہے، اس لیے کہ چاند کی جو حرکت ہے یہ بہت ہی متوازن اور ایسی ہے کہ اس کے اندر کچھ وجوہ ترجیح ہیں، جس کی وجہ سے آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے اس پہ، نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں گے کہ وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو شمسی تاریخ ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا قمری تاریخ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، بلکہ اکثر کا خیال اب یہ رجحان بنتا جا رہا ہے کہ شمسی سے جو قمری تاریخ ہے یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب لوگ قمری تاریخ کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ہر شخص کو پتہ چلتا ہے، مثلا چاند جو ہے نا جس دن نکلے گا وہ اگلے دن پہلی تاریخ ہے، جس دن چاند نظر آئے گا وہ اگلا دن پہلا ہے۔ آج کے دن مثلا آج تاریخ ہے شعبان کی 17 تاریخ، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ آج 17 تاریخ نہیں ہے، آج جو ہے نا وہ 2 تاریخ ہے، تو اس کو دلیل کے ساتھ جھٹلایا جا سکتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ 2 تاریخ کیسے ہو سکتی ہے؟ باہر نکل کے دیکھ لو، آج رات کو چاند جو ہے نا کس وقت طلوع ہوتا ہے، اور بڑا پورا فل چاند ہے اور غروب کے 2-3 گھنٹے بعد طلوع ہے، اس کو 2 تاریخ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو منوا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے اور سورج اس کی عیسوی تاریخ کی پہلی تاریخ ہے، تو مئی کی پہلی تاریخ ہے، تو اس کو آپ اس طرح تو جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں بھی پہلی نہیں، آج 14 ہے، اس لیے کہ سارا وہ کہتا ہے 14 ہے، فلاں کہتا ہے 14 ہے، انٹرنیٹ میں 14 ہے، ہماری گھڑیوں میں 14 ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ 10-12 مزید آدمی مل جائیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں آج 14 تاریخ ہے اور پہلی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس، کیونکہ ظاہر نظر میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ نظر میں جو چیز نظر آتی ہے وہ چاند ہی نظر آتا ہے، چاند کو دیکھ کر آپ تاریخ متعین کر سکتے ہیں، لیکن سورج کو دیکھ کر تاریخ، کیونکہ سورج تو روزانہ جیسے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اسی طرح طلوع غروب ہونا ہے، لہذا جھٹلانے کی کوئی صورت آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کو پتہ چل سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی آدمی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ اٹھائی اور اس کو اٹھا کے کوئی دوسری تاریخ کا نام دے دیا، ایسا نہیں کر سکتا ہے، یہ قمری تاریخ میں ممکن نہیں، اور شمسی تاریخ میں یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے گریگوری نے آ کے 10 دن آگے کر دیے یا پیچھے کر دیے، اور ان کو کرنے پڑتے ہیں، خاص حساب کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں، آج 5 تاریخ نہیں آج 15 تاریخ ہے، اس طرح کا ہوا ہے ایک مرتبہ کہ 5 تاریخ نہیں ہے، 10 دن کا فرق ہو چکا، لہٰذا آج 15 تاریخ ہے، اور لوگوں سب نے کہہ دیا ٹھیک ہے 15 ہے، تو مان لیے 15 ہے۔ تو اس کے اندر تبدیلی ممکن ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے کہ کیسے تبدیلی ہوئی، کیوں کی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن قمری تاریخ میں آپ ایسے تبدیلی نہیں کر سکتے، جو تاریخ ہوگی بس وہی بتانی پڑے گی اور وہی رہے گی۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں وہ سب کی سب عبادات قمری تاریخ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق قمری میں سال کے ساتھ ہے، اور روزے ہیں قمری تاریخ کے ساتھ ہیں، اسی طرح مثلا خواتین کے مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، یہ سارے قمری تاریخ کے سے، چاند کے اعتبار سے ان کا عدت ہے، چاند کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے اسلام نے چاند کے اعتبار سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا رمضان کا مہینہ اگر ہم شمسی کے اعتبار سے رکھتے تو ہمیشہ یا تو گرمی میں آتا یا ہمیشہ سردی میں آتا،
تو اگر ہمیشہ گرمی میں آتا ہمارے پاس ہمیشہ گرمی میں آتا تو جو لوگ اس طرف جنوبی جانب میں رہتے ہیں ان کا ہمیشہ سردی میں آئے گا، اور اگر ہمارے پاس ہمیشہ سردی میں آئے گا تو ان کا ہمیشہ گرمی میں آئے گا. تو جو لوگ گرمی میں روزہ رکھیں گے وہ تو روزہ رکھ رکھ کے تنگ ہو جائیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قمری کے ساتھ لگا دیا. تو قمری تاریخ کے اندر یہ ہوگا کہ پورے سال کے اندر ایک خاص سیکوینس کے ساتھ وہ دن بدلتے رہیں گے. کبھی آپ کا سردی میں آ رہا ہے روزہ، کبھی گرمی میں آ رہا ہے، کبھی بہار میں آ رہا ہے، کبھی خزاں میں آ رہا ہے. تو یہ اس کی ایک الگ سے خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ راجح تاریخ یہی ہے اور اسی کو استعمال کرنا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے خلفشار والا، یہ مسئلہ ہے کیا؟ پاکستان میں اور خصوصاً پوری دنیا میں عموماً کئی عیدیں ہوتی ہیں. کئی سے مراد 2 تو ہوتی ہی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، کبھی کبھی 3 عیدیں بھی ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ سے کچھ مسائل سامنے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار کی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ یہاں والے کراچی والے آج عید کر رہے ہیں اور پشاور والے دوسرے دن کر رہے ہیں، افغانستان والے تیسرے دن کر رہے ہیں، یا اس کا برعکس، پہلے افغانستان والوں نے کر لی، پھر پشاور والوں نے کر لی، پھر یہاں کراچی والے کر رہے ہیں. 3 عیدیں، انتشار ہو جاتا ہے اس میں. پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہیں آپ نے کراچی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ الاصف اور سراب کوٹ اور ان علاقوں میں چلے جائیں گے تو 1 دن پہلے عید ہوتی اور کبھی کبھی 2 دن پہلے عید ہوتی ہے. تو ایک ہی شہر کے اندر 2 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آپس میں پھر اس کی وجہ سے بد کلامی اور بد زبانی بھی ہوتی ہے. جو آدمی آج عید کر رہا ہے وہ کل والے کو برا کہہ رہا ہے، جو کل عید کر رہا ہے وہ آج والے کو برا کہہ رہا ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے تک کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. یہ تو ظاہری نقصان ہوتا ہے ہمارا. لیکن اس کا مذہبی نقصان بھی ہوتا ہے کہ عبادات کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر مسلمان تردد کا شکار ہوتا ہے کہ آج روزہ شروع ہو گیا ہے بعض کے نزدیک، بعض کے نزدیک نہیں ہوا. تو جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے روزہ کھایا ہے اور آپ لوگ جو ہے روزہ خور ہو. اور جب آخری مہینہ آئے، مہینے عید کے دن آئیں گے، ان دنوں کے اندر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ لوگ دوسروں کہیں گے آپ لوگوں نے عید کر کے روزہ کھایا ہے. تو مسلمانوں کی عبادات جو ہے نا اس میں تردد پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. عوام الناس جو ہے نا وہ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے، ان کو شک پیدا ہو جاتا ہے اس میں. تو اس تردد کا شکار بھی ہو جاتا ہے. ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مذہبی علوم ہیں ان کو لوگ فرسودہ گرداننا شروع کر دیتے ہیں کہ حالانکہ قصور ہمارا ہے، کہ ہمارے قصور کی وجہ سے مذہبی علوم کو بھی، مذہبی لوگوں کو بھی، اور مذہب کے جو پیشوا ہوتے ہیں علماء ان کو بھی، سب کو وہ لوگ جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک دینی قسم کا نقصان ہوتا ہے. یہ بھی ایک بری چیز ہے. تو جب یہ انتشار پیدا ہوا تھا 1953 کے اندر تو اس وقت ایوب خان کا زمانہ تھا. حکومت نے کچھ پیش رفت کی تھی کہ ہم کسی طرح اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو علماء کرام نے آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حکومت کے ہاتھ میں لے جانے کی بجائے علماء کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ایک کام کیا. وہ یہ کہ ایک کمیٹی علماء کی قائم کر دی جائے، اس کے لیے کچھ اصول اور قواعد وضع کر دیے جائیں. اگر حکومت کے ہاتھ میں ویسے ہی چلا گیا، کیونکہ ارباب حکومت ٹھیک ہے حکومت چلانا جانتے ہیں لیکن دینی علوم سے اور شرعی مسائل سے واقف نہیں. جب ان سے واقف نہیں ہے تو وہ اپنے طور پر، جیسے بہت سے ممالک میں ہو بھی رہا ہے، اپنے طور پہ جب چاہا اعلان کر دیا اور جب چاہا عید ہے اور جب چاہا روزہ ہے اس کا اعلان کر کے بیٹھ جائیں گے اور شرعی جو معیارات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھیں گے. اس لیے علماء اکرام نے جمع ہو کر ایک فیصلہ کیا اور اس کے اندر انہوں نے ایک جس کو ہم لوگ متفقہ فیصلے کا نام دیتے ہیں، وہ متفقہ فیصلہ احسن الفتاویٰ کے اندر پورا شائع شدہ 4 جلد کے اندر کہ علماء اکرام نے بیٹھ کر ایک خاص قسم کے قواعد ضوابط وضع کر کے حکومت کے حوالے کیے تھے کہ کمیٹی تو آپ ہی بنائیں کیونکہ قوت نافذہ آپ کے پاس ہے، اس کو نفاذ آپ ہی کر سکتے ہیں. کمیٹی آپ بنائیں، آپ کے مقرر کردہ لوگ ہوں گے، لیکن ان قواعد کے اوپر ان کو چلنا چاہیے. یہ قوانین ہیں، ان اصول ان قوانین کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. تو وہ ایک بعض علماء وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اس کمیٹی کے اندر ہمارے بڑے بڑے اکابر تھے، مثلا حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی
جو کہ مشہور سیاسی آدمی بھی گزرے ہیں اور علمی لحاظ سے بھی بہت فقیہ تھے، قاسم العلوم ملتان کے وہ محتمم بھی تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سب سے پہلے اس مشورے کو شروع کیا، اور حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد یہ ابو الحسنات قادری، یہ اس کے مصدقین میں سے تھے، یعنی جب فیصلہ ہو گیا تو اس کی تصدیقات جو کروائیں تو وہ پھر تصدیقات ہر مکتبہ فکر سے کروائیں، مطلب اس کے اندر بریلوی بھی لوگ شامل تھے، اس کے اندر بعض شیعہ حضرات بھی شامل تھے، اس کے اندر کچھ دوسرے مسالک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی اس کے اندر تھے، ان کو بھی ساتھ شامل کیا گیا اور سب کی متفقہ طور پر یہ ایک کمیٹی بنی۔ تو ابو حسن قادری صاحب تھے، اور مولانا احمد یار خان صاحب، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس میں شریک تھے، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا والے، یہ بھی اس کے اندر تھے، مولانا عزیز الرحمان بجنوری، یہ ہندوستان کے تھے، یہ بھی ان کے بھی دستخط موجود ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے بھی تصدیقات کی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک لمبی فہرست ہے، تقریباً 40-50 کے قریب علماء اکرام وہاں اس وقت کے جو بڑے بڑے تھے ان سب کی تصدیقات اس کے اوپر موجود ہیں، اور وہ قواعد ضوابط وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وہ قواعد بنا کر انہوں نے حکومت کے حوالے کیے کہ اب آپ کمیٹی بنائیں اور وہ اس اصولوں کے مطابق کام کرے گی۔ جب انہوں نے کمیٹی بنا دی، بنانے کے بعد اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمارا اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے، موقف یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، یہ اس کو باقاعدہ قضا کا درجہ حاصل ہے، جیسے شرعی قاضی ہوتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اسی طرح اس کمیٹی رویت ہلال، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، اس کا فیصلہ بھی اسی طرح نافذ ہے جیسے کہ شرعی قاضی کا ایک فیصلہ نافذ ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ دوسری جتنی بھی کمیٹیاں، یعنی حکومتی کمیٹی کے علاوہ جو کمیٹی نجی بنائی ہوئی ہوں گی، ذاتی کمیٹیاں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر فتاوی بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی تحریر بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ دوسری جتنی بھی کمیٹیاں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ کل عدم ہیں، ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے۔ آگے میں اس پہ بات کروں گا کہ پھر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی پھر۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو اعلان حکومت کی مرکزی کمیٹی کرے گی بس وہ خود ہی کرے گی، وہاں قواعد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مرکزی کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے یہ صدر کا نائب ہے۔ یہ جو رویت ہلال کا یہ چاند نظر آ گیا ہے، اس کا فیصلہ کرنا، اس کا اعلان کرنا، یہ اصلاً ہے صدر کا کام، جو پوری مملکت کا بڑا ہے، مملکت کا بڑا صدر ہے، اصل کام ہے صدر کا۔ لیکن اگر صدر اپنی مصروفیات کی بنا پر وہ کام نہیں کر سکتا تو کسی کو حوالے کر رہا ہے، اور وہ حوالے اس کمیٹی کے چیئرمین کو کرتا ہے۔ یہ گویا کہ قائم مقام ہے یا نائب ہے اعلان کرنے میں صدر کا، جو کہ پوری مملکت کا سربراہ ہے، تو اس کی حیثیت وہ صدر کے قائم مقام کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اعلان کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں، یا تو صدر خود کرے یا پھر کمیٹی کا خود چیئرمین کرے۔ اس کمیٹی کے چیئرمین کے علاوہ بقیہ اعضاء میں سے کوئی اگر خود عضو اعلان کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، یعنی بقیہ جتنے ارکان ہیں نا، ان ارکان میں سے کوئی آدمی اعلان کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، خود چیئرمین کو اعلان کرنا پڑے گا، الا یہ کہ چیئرمین نہ ہو تو پھر اپنا نائب مقرر کر کے جائے تو پھر وہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری زونل کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں حکومت کے، ایک تو ہے مرکزی کمیٹی، ایک ہے علاقائی کمیٹیاں بنائی ہیں، مثلا کراچی میں الگ سے ہوگی صوبائی کمیٹی ہوگی، کسی حیدرآباد میں الگ سے ہوگی، میر پور خاص میں الگ سے ہوگی، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں، ان کو زونل کمیٹیاں کہتے ہیں۔ جو زونل کمیٹیاں ہیں وہ اگر اپنے پاس گواہیاں لے کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کمیٹی جو مرکزی ہے اس کی شرعی حیثیت اتنی مضبوط ہے کہ خاص اسی کے اعلان کا اعتبار ہے، اس کے علاوہ حکومت کی متعین کردہ یا حکومت کی نگرانی میں کام کرنے والی چھوٹی کمیٹیوں کو بھی اعلان کا اختیار نہیں۔ تو جب حکومت کی متعین کردہ کمیٹیوں کے اعلان کا اختیار نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الگ نجی کمیٹی اگر میں بنا کے بیٹھ جاؤں تو میرے اعلان کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو میرے اعلان کی تو بالکل سرے سے کوئی حیثیت نہیں۔ جب حکومتی کمیٹی کی زونل کمیٹی اعلان نہیں کر سکتی ہے تو نجی کمیٹی تو بطریق اولا اعلان نہیں کر سکتی ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لوگ اختلاف کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، میں اہم وجوہ یا ذکر کروں گا، اس کے علاوہ بھی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرکزی کمیٹی والے ہمارے پاس گواہیاں آتی ہیں اور مرکزی کمیٹی والے اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیتے یا ہماری گواہیوں کو سرے سے سنتے ہی نہیں۔ ہمارے پاس گواہیاں آئیں، ہم نے گواہیاں لی، ہم پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن مرکزی کمیٹی والے سنتے ہی نہیں ہماری بات، اور تو مطمئن کریں کہ بھئی آپ کی گواہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر مطمئن نہیں کرتے تو کم از کم جواب کوئی نہ کوئی ہماری بات تو سنیں، بات بھی نہیں سنتے ہماری۔ ایک تو وہ یہ اشکال کرتے ہیں۔ دوسرا اشکال یہ کرتے ہیں کہ مرکزی کمیٹی والے اجلاس وقت سے پہلے ہی ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ مثلا مرکزی کمیٹی والے کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت تک اعلان کر کے جان چھڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گھر، جبکہ ہمارے پاس گواہیاں پہنچ رہی ہوتی ہیں رات کو 12 بجے، کوئی 1 بجے۔ اب کمیٹی اعلان کر کے گھر جا چکی ہے، اب کہاں سے جمع ہوگی اور کہاں سے فیصلہ کرے گی، تو لہذا وقت سے پہلے اپنا اعلان کر کے چلے جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اعلان کا حق صرف مرکزی کمیٹی کو حاصل نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی ہے۔ یہ بھی ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وقت مرکزی کمیٹی یہ اعلان کرے ہم بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ اصلاً یہ بات ان کی ایک فقہی جزیے کے اوپر مبنی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک جزیہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں قاضی نہیں ہے تو لوگ اپنی طرف سے کسی آدمی کو قاضی بنا کر اس کو کہیں کہ آپ فیصلہ کرو تو اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ جزیہ موجود ہے فقہ کی کتابوں میں۔ ان حضرات کو اس سے اشتباہ لگ گیا۔ وہ جزیہ اصلاً ایسے مطلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص صورت کے ساتھ متعین ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں حکومت کی طرف سے متعین کردہ کسی قسم کا کوئی قاضی ہو ہی نہ، یا وہ دارالحرب ہے اور وہ دارالحرب کے اندر رہتے ہیں اور وہاں کے مسلمان جمع ہو کے کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے متعین کرنے، تو اب وہ فیصلہ کرے گا تو نافذ ہوگا۔ باقی ایک حکومت کی طرف سے قاضی متعین ہے اور آپ یہاں 10 آدمی بیٹھ کے، 20 آدمی بیٹھ کے، 100، 150، 200 آدمی بیٹھ کر کسی کو قاضی بنا لیں، اس کے اوپر وہ جزیے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو ان کے ذہن میں یہ اشکال شاید اس جزیے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں کیونکہ لوگ قاضی مانتے ہیں، اگرچہ وہ سال میں 1 دن ہو لیکن قاضی بہرحال لوگ مانتے ہیں، تو اس قاضی ماننے کی وجہ سے ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ بھی ان کے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مرکزی کمیٹی کے ارکان ایک دوسرے کی تفسیق کرتے ہیں، تشریق کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کہتا ہے کافر ہے، ایک کہتا ہے مشرک ہے، دوسرا کہتا ہے بدعتی ہے، تو لہذا ان کے فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس کا جواب آسان سا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اصل میں نائب ہے صدر کا۔ چیئرمین کا اعلان وہ صدر کا اعلان ہے، اور پاکستان کا صدر ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور قاضی کے لیے یہ شرعاً ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، مفتی ہو، اور اس نے سال بھی لگایا ہو جماعت میں اور اس کی داڑھی بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حاکم نے جس کو قاضی مقرر کر دیا وہ بے شک فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر فیصلہ کرے گا تو نافذ ہو جائے گا۔ تو لہذا جب حاکم کا متعین کردہ قاضی ہے اور وہ فاسق فاجر بھی ہو تب بھی اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ کم از کم ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کو آدمی علی الاطلاق فاسق فاجر کہہ دے یا علی الاطلاق اس کو کافر کہہ دے، حاشا وکلا، کوئی آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ تو لہذا یہ عذر بھی ایسے عذر لنگ ہے کہ اس کے جو ہے نا تفسیق کی جاتی ہے یا تکفیر کی جاتی ہے، یہ بھی عذر ٹھیک نہیں ہے۔ پانچواں عذر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نحن امۃ امیہ، ہم ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو لہذا ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم امی لوگ ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حساب کرنا نہیں جانتے۔ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، ایسے فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا ہاکذا 10 انگلیاں، پھر ہاکذا 10 انگلیاں، پھر ایک انگلی کو بند کر دیا، وہ ہاکذا 29 دن کا مہینہ اتنے کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، مہینہ یا 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے۔ ہم امت امیہ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حسابات کی وجہ سے آپ لوگ گواہی رد نہیں کر سکتے۔ یہ فقط جو بھی گواہی ہمارے پاس آ جائے گی، وہ آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے اور ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی ان کے ذہن میں بات ایک بیٹھی ہوئی ہے
کہ حسابات کی وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے، تو لہٰذا چاند نظر آنے کا امکان ہو یا نہ ہو گواہی آ جائے گی، ہم قبول کریں گے. تو یہ بھی ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے. اس کا میں آگے چل کے جواب دوں گا کہ حسابات کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ آ جائے گی. چھٹی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ سعودی عرب پہلے ایک دن اعلان کر دیتا ہے، عموماً کبھی 2 دن بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک دن تو پہلے عموماً ہوتا ہی ہے. سعودی عرب کی طرف سے ایک دن پہلے اعلان ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، لہذا ہم بھی اگلے دن عید ہی کریں گے یا اگلے دن روزہ ہی رکھیں گے. تو اس کے مطابق ان کی تائید ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی وہ اختلاف کرتے ہیں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے. اب یہ مسئلہ کہ حسابات کے اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس حوالے سے 3 نقطہ نظر سامنے آتے ہیں. پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اعتبار بالکل نہیں کیا جائے گا کسی حساب کا، اس لیے کہ نہ امت امیہ، ہم امی لوگ ہیں، لہذا ان پڑھ لوگ ہیں، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں کیا جائے گا. حسابات کا سرے سے اعتبار ہے ہی نہیں. دوسرے بعض حضرات جو کچھ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 100% اعتبار ہونا چاہیے، اس لیے کہ سائنسی علوم وہ قطعی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آج چاند پیدا ہو گیا ہے، لہذا جس دن چاند پیدا ہو گیا اگلا مہینہ شروع ہو گیا، اگلا دن 1 تاریخ، بس وہ مکمل، یعنی ایک انتہا پر موجود ہے، دوسری انتہا پر موجود ہے. ایک کہتے ہیں کہ سرے سے کسی قسم کا اعتبار نہیں ہو، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں مکمل اعتبار ہونا چاہیے. تیسرا نقطہ نظر جو کہ معتدل بھی ہے، اور کیونکہ امت وسط ہیں ہم، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سختی بہت زیادہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نرمی بہت زیادہ تھی، اور امت محمدیہ جو ہے نا وہ امت وسط ہے، نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، اعتدال والی امت ہے، درمیانے درجے کی امت ہے. تو یہ تیسرا قول جو ہے یہ بھی درمیانے درجے کا ہے کہ شہادات کو پرکھنے کے لیے تو اس کا اعتبار کیا جائے، لیکن محض اس بنا پر کہ چاند پیدا ہو گیا ہے اور آپ اگلا مہینہ شروع کر دیں، یہ جائز نہیں. یعنی من وجہ اعتبار کیا جائے، من وجہ اعتبار نہ کیا جائے، اس لیے کہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. تو جب دیکھنے کا ذکر صراحتاً موجود ہے تو ہوگی تو رؤیت آنکھوں سے رؤیت ضروری ہے. البتہ اس شہادت، اس کے اوپر جو آدمی گواہی پیش کرے گا، جو آدمی گواہی دینے کے لیے آئے گا، اس کی گواہی کو پرکھنے کے لیے ہم حساب کتاب کو معیار بنائیں گے کہ واقعتاً ایسا ہے بھی، ایسا بقیہ جگہوں میں ہوتا بھی ہے. مثلا کوئی قتل کا کیس ہے، قتل کے کیس کے اندر ایسا نہیں کرتے کہ محض کسی آدمی نے کوئی فنی طریقہ استعمال کیا اور کسی کے اوپر قصاص کا فیصلہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ کرتے ہیں کہ اصل تو گواہ ہوں گے، کہ گواہ جو ہے نا وہ کہیں کہ اس آدمی نے فلاں کو قتل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ پھر کچھ فنی معیدات بھی موجود ہیں. مثلا اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ اس آدمی کو جو ہے نا گولی لگی ہے، اور گواہ بھی کہتے ہیں کہ گولی ہی ماری گئی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں ماری گئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں فلاں جگہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ سر میں لگی ہے یا پاؤں. تو وہ معیدات ہوتے ہیں، ان معیدات کی وجہ سے اس کی گواہی کو تقویت ملتی ہے، یا ان چیزوں کی وجہ سے یا ان فنی باتوں کی وجہ سے اس کی گواہی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا وہ گواہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو جو ہے نا وہ گولی کے ساتھ مارا گیا ہے، کسی آدمی نے اس کے اوپر فائر کیا ہے، اور جبکہ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ نہیں اس کو تو خنجر کا وار کیا گیا، اس سے مرا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس سے مرا ہے، اس کے اوپر گولی کا نشان ہی نہیں ہے. تو اس آدمی کی گواہی رد کر دی جائے گی، اس لیے کہ یہ گواہی دے تو رہا ہے، بے شک وہ نیک ہے، صالح ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، لیکن اس کو کہیں کہ کوئی اشتباہ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے ان فنی بنیادوں پر. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ چاند کے متعلق اگر کوئی آدمی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کو ہم ان فنی اصولوں کے اوپر پرکھیں گے کہ واقعتاً پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. آج چاند مثلا پیدا ہو بھی چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر چاند پیدا ہی نہیں ہوا تو دیکھا کہاں سے؟ آج مغرب کے وقت چاند سورج کے بعد غروب ہوا ہے یا سورج سے پہلے ہی غروب ہو گیا؟ اگر سورج سے پہلے چاند غروب ہو گیا تو اس نے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو ان فنی باتوں کو جو کہ قطعی ہیں، ان فنی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی گواہی کو پرکھیں گے. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر موافق نہیں ہے تو اس کو رد کر دیں گے، اس لیے کہ وہ خلاف ظاہر ہے.
اور خلاف ظاہر گواہی کو نہیں لیا جاتا، اس کو رد کر دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے. یہ فقہی اصول بھی ہے. تو یہ ان میں سے راجح چیز جو تھی وہ میں نے عرض کر دی کہ پہلے نقطہ نظر والوں کی دلیل یہی ہے کہ عبرت لقول الموقتین فی الصوم، یہ فقہی ایک عبارت ہے کہ روزہ رکھنے میں جو منجم ہوتا ہے، جو فلکی ہوتا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، ان امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا، یعنی مرتن 29 و مرتن 30. یہ ایک مرتبہ 30 کا اشارہ کیا آپ نے، ایک مرتبہ 29 کا اشارہ کیا، اور فرمایا کہ مہینہ اتنے کا ہوتا ہے اور ہم ان پڑھ امت ہیں، لہذا اسی کے اوپر مدار رکھیں گے. اس کا جواب محدثین نے کیا دیا ہے یہ ذرا دیکھ لیجیے. علامہ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقی گزرے ہیں اور فلکی بھی گزرے ہیں. علم فلک کے ساتھ بھی ان کا بہت شغف تھا اور فقہ کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ پائے کے فقی بھی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو محض ولادت قمر یا سورج سے خاص دوری کے بعد اگلا مہینہ شروع کرنے کے قائل ہوں. یہ تردید، یہ جو رد کیا گیا ہے یہ مطلقاً رد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر رد کرنا مقصود ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فقط آپ نے چاند کی ولادت ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ آج چاند پیدا ہو گیا ہے تو اگلے دن پہلی تاریخ ہو جائے گی. یہ قول جن کا ہے ان کی تردید یہاں مقصود ہے کہ پیچیدہ حساب کتاب، یعنی جو فنی حساب ہے وہ لگا کر محض آپ آنکھوں دیکھے بغیر، یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھے بغیر آپ ویسے ہی اگر اعلان کر دیں تو اس کی تردید کرنا مقصود ہے، محض حساب کی تردید مقصود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حساب کی تردید مقصود ہوتی تو یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک لا نکتب، ہم لکھتے بھی نہیں ہیں، لا نحسب، ہم حساب نہیں کرتے. حالانکہ شریعت کے اندر کتابت بھی ہوتی ہے اور حساب بھی ہوتا ہے. کتابت قرآن پاک میں ایک پوری آیت مداینہ، سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک میں، وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب آپ ایک دوسرے سے ادھار معاملہ کرو تو پھر لکھ لیا کرو، دین کا معاملہ لکھ لیا کرو. اور اس کی انتہائی تاکید ہے، انتہائی سخت قسم کی تاکید ہے کہ اس کو لکھا کرو. تو لکھنے کی تاکید خود قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث بھی لکھی گئی ہے، قرآن پاک خود لکھا گیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے احکامات لکھ کر لے دیا کرتے تھے. تو یہاں لا نکتبو کا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی کتابت بھی ہم نہیں مانتے، ایک خاص قسم کی کتابت مراد ہے. اور لا نحسب، حساب نہیں کرتے، تو حساب بھی مطلقاً منع نہیں ہے. اس لیے کہ خود علم میراث جو ہے، علم الفرائض جس کو کہتے ہیں، وہ میراث ہے ہی حساب سارا. جس آدمی کو حساب نہیں آتا وہ میراث بتا ہی نہیں سکتا. ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل شدہ ہے قرآن پاک میں، جس کے اندر فقط میراث کے احکام ہے. اور جس کو حساب نہیں آتا، ریاضی نہیں آتی، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا سرے سے، وہ گویا کہ نابینا ہے اس کے سامنے. تو مطلقاً حساب کی نفی نہیں ہے. پھر کس حساب کی نفی ہے؟ تو فرمایا ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس حساب کی نفی ہے، یہ اس کی عربی عبارت آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ما غمز حتی لا یدرک الا بالظنون ویکشف الالہیات الغائبہ، یعنی ایسی چیزوں کا حساب لگانا جو عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا ہے، محض فنی آدمی ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. جیسے ولادت قمر ہے مثلا، کہ ایک چاند کب پیدا ہوگا یہ فقط فنی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آج اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر چاند کی ولادت ہوگی. ہر آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا. ہر آدمی کو جو ہے نا رویت آنکھوں سے ہوگی، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن ولادت قمر کا پتہ چل جائے ایسا نہیں ہوتا. یہ فقط منجم یا موقت یا فنی آدمی کر سکتا ہے. تو ابن بطال رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے، عمدۃ القاری میں مذکور ہے، بخاری شریف کی شرح ہے. انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ فقط ان پیچیدہ حساب کتاب کی ممانت کی گئی ہے کہ جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. وہ حساب کتاب کو جو ہر آدمی کو آتا ہے، اس حساب کو یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور آج کل یہ چاند کے متعلق کہ کتنے بجے غروب ہوگا، کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے ٹرانزٹ یعنی سر پہ پہنچے گا، سورج سے پہلے غروب ہوگا یا سورج کے بعد غروب ہوگا، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوگا اس وقت اس کا ارتفاع افق سے کتنا ہوگا، یہ بالکل بدیہی بات ہے. اور عام تھوڑا بہت کمپیوٹر جاننے والا، تھوڑا بہت حساب جاننے والا وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. تو لہذا اس کو ہم پیچیدہ حساب نہیں کہیں گے. اور یہ حساب ہے بھی قطعی یقینی، کیونکہ یہ جو حساب ہے کہ طلوع، غروب اور ٹرانزٹ ہونا یا اتنے درجے اوپر ہونا، اتنے درجے نیچے ہونا، یہ قطعی حساب ہے. جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اس طرح یہ 2 + 2 4 والا سلسلہ ہے.
یہ 4.5 یا 3.25 کا چکر نہیں اس کے اندر، کیونکہ کلیات حساب ریاضی کی جو نا کلی ہوتے ہیں، اور بقیہ جتنے بھی کلیات ہوتے ہیں فقہ کے ہیں، حدیث کے ہیں، جتنے بھی قواعد بنائے کہ وہ اکثر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کلیات جو ریاضی کے ہوتے ہیں یہ کلی ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کوئی جزئی اس سے ساقط ہو جائے۔ تو لہذا ان حساب کتاب کو جو کہ قطعی ہیں اور ہر آدمی کو پتہ چل سکتے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس کو پتہ چل سکتے ہیں، تو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ یہ علامہ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یہ آگے وہی ذکر کیا ہے کہ حساب 2 قسم کے ہیں، ایک قطعی حساب ہے، دوسرا ظنی حساب ہے۔ قطعی حساب اس کو کہا جاتا ہے جیسے کہ چاند کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، سورج کا غروب ہونا، اور پیدائش اس کی چاند کی پیدائش جو ہے، یا اس سے آگے آنے والے جتنے مراحل آگے آ رہے ہیں میں بتاؤں گا کن چیزوں کا مدار ہوتا ہے رؤیت کے اوپر، وہ سارے قطعی ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی 2 باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات سب کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور دوسرا ہوتا ہے ظنی۔ ظنی جیسے ان عوامل سے اخذ شدہ جو پیشگوئی کی ہوتی ہے، یعنی آگے کچھ عوامل میں ذکر کروں گا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی آدمی پیشگوئی کرتا ہے، تو جو ان کو دیکھ کر پیشگوئی کرتے ہیں کہ آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ جو پیشگوئی ہوتی ہے، اس پیشگوئی کے اندر کیونکہ وہ تجربات کے اوپر مبنی ہوتی ہے، حساب کے اوپر نہیں ہوتی، اس کا تعلق تجربات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مشاہدات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی بہت 19-20 ہوتی ہے۔ تو وہ جو ظنی حساب ہوتے ہیں، ان ظنی حساب کتاب کو ہم گواہی کے پرکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو قطعی حساب ہے اس کو گواہی کو رد کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہ گواہی اگر رد کرنی ہے تو قطعی حساب کتاب سے آپ رد کر دو۔ اگر مثلا حساب کہتا ہے کہ بھی آج چاند پیدا ہی نہیں ہوا اور 2 آدمی گواہی دینے کے لیے آگے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کو آپ ویسے ہی رد کر دو، اس لیے کہ قطعی ظاہر کے خلاف ہے۔ جب ظاہر کے خلاف ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی زید نے عمر کی یہ چیز چوری کی ہے، فلاں آدمی نے فلاں کی یہ چیز چوری کی ہے، اور وہ فلاں آدمی جس کی چیز چوری کی ہے وہ کہتا ہے بھئی میری تو کوئی چیز چوری ہوئی نہیں ہے، تو یہ 2 آدمی جو گواہی دے رہے ہیں کس نے چوری کی ہے، وہ تو ایسے جھوٹی گواہی ہوئی نا، تو ہم اس کو بغیر آنکھیں بند کیے رد کر دیں گے، بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ گواہی دیتے پھر رہے، آپ خلاف ظاہر گواہی دے رہے ہیں۔ یا جو چور ہے، وہ چور جو ہے نا وہ مرا ہوا ہے، کئی سال پہلے فوت ہو گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی نے کل ان کی چوری کی ہے، تو یہ بالکل خلاف ظاہر بات ہے، تو لہٰذا اس کو آنکھیں بند کر کے رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ اگر چاند پیدا ہی نہیں ہوا تو آپ نے دیکھی کیا چیز ہے، تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی گواہی لاتا ہے تو ان قطعی حساب کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو خلاف ظاہر سمجھیں گے، اور اس کو بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے اس کو رد کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ بات ہمارے ان ظنی حسابات کے خلاف ہو رہی ہے، مثلا ظنی حساب یہی ہے کہ اس نے پیشگوئی ہم نے کر دی کہ آج چاند نظر آنے کے 2 درجہ دوم کے چانسز ہیں، یہ دوربین سے چاند نظر آئے گا، ویسے نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تو آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اب اس سے ہم کچھ تزکیہ کریں گے، بھائی دیکھو آپ نے چاند جو دیکھا ہے وہ افق سے کتنا بلند تھا، اس کی نوکیں کس طرف تھیں، آپ نے کس وقت دیکھا ہے، یہ کچھ سوالات کر کے اس کی شہادت کو پرکھیں گے، اگر مطابق ہے تو گواہی قبول کریں گے، مطابق نہیں ہے تو اس کو گواہی کو رد کر سکتے ہیں۔ تو ان ضمنی حسابات کو ہم اس کے مطابق پرکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ رؤیت کا مدار کن چیزوں پر ہوتا ہے، جب چاند کو دیکھنے کا کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مدار کن چیزوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان چیزوں کو مدار بنایا جاتا ہے، اس پر ان میں سے ان کا ایک ملا جلا رجحان ہوتا ہے، اور اس کو فنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ چاند کی صحت کیسی، چاند کی صحت کیسی ان چیزوں پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی صحت ہوتی ہے، صحت مند انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، ناک بھی ٹھیک ہے، دل بھی صحیح کام کر رہا ہے، گردے بھی صحیح کام کر رہے ہیں، پاؤں سے بھی صحیح چل سکتے، ساری چیزیں درست ہیں، کہیں گے یہ آدمی صحت مند ہے۔ اور اگر اس کا ویسے تو ٹھیک ہے لیکن گھٹنے کام نہیں کرتے، چل نہیں سکتے، کہتے تھوڑا سا مریض ہے، اور اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتے، تھوڑا نابینا ہے تو صحیح لیکن اس کو صحیح صحت مند نہیں کہہ سکتے، نابینا ہے، معذور ہے یہ، اور یا کوئی اور اس کو مرض ہے تو اس کو کہیں گے اس کی صحت کمزور ہے۔ اسی طرح چاند کی بھی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چاند کے اگر یہ جتنے بھی چیزیں یہاں ذکر ہیں، مثلا ایج آف مون، چاند کی عمر کتنی ہے، ایک یہ سب چیز ہوتی ہے۔ دوسرا کہ الٹیٹیوڈ، الٹیٹیوڈ کا مطلب کہ چاند سورج کے غروب کے وقت کتنا افق سے بلند تھا، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ریلیٹیو ایزیمتھ، کہ ایک ایزیمتھ ہوتی ہے کہ چاند کا زاویہ کیا بن رہا ہے شمال سے، وہ سورج کا زاویہ کیا بن رہا ہے، چاند کا زاویہ کیا بن رہا ہے، اور چاند کی سورج سے دوری کتنی ہے، اس کو ریلیٹیو ایزیمتھ کہتے ہیں۔
تو وہ کتنی ہے؟ اگر زیادہ ہوتی ہے چاند نظر آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کم ہوتی ہے نظر آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اسی طرح عمر زیادہ ہوگی تو نظر آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، عمر کم ہوگی چانسز کم ہوں گے. ارتفاع زیادہ ہوگا چانسز زیادہ ہیں، ارتفاع کم ہوگا چانسز کم ہوتے ہیں. اسی طرح فیز آف مون کہ اس کی کاش کتنی بن چکی ہے، چاند کی کاش جو بنتی ہے وہ کاش کتنی بن چکی ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، فیصد کے اعتبار سے بیان ہوتا ہے. لیگ ٹائم کیا ہے؟ لیگ ٹائم کہا جاتا ہے کہ چاند سورج کی کتنی دیر بعد غروب ہوا ہے. اگر 2 منٹ بعد غروب ہوا ہے، 10 منٹ بعد غروب ہوا ہے، 1 گھنٹے بعد غروب ہوا ہے، اس لیگ ٹائم کو دیکھا جاتا ہے. جتنا لیگ ٹائم زیادہ ہوگا چانسز زیادہ ہیں، لیگ ٹائم کم ہوگا تو چانسز کم ہوتے ہیں اس کے. اور اسی طرح آگے ڈسٹینس آف مون، چاند زمین سے کتنا دور ہے. اگر زیادہ دور ہوگا تو نظر آنے کے کم چانسز ہے، کم دور ہوگا زمین سے، ہمارے قریب ہوگا تو نظر آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایلیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی روشنی کتنی ہماری طرف منعکس ہو کے آ رہی ہے. اگر اس کی روشنی زیادہ منعکس ہو کے آ رہی ہے تو نظر آنے کے چانسز زیادہ ہیں، اگر کم ہے تو نظر آنے کے چانسز کم ہیں. تو اکثر جو فنی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ان میں سے 2 یا 3 چیزیں لے لیتے ہیں، معیار بنا لیتے ہیں اس کا. ایک آدمی مثلا مثال کے طور پہ بیرونی ہے، البیرونی مشہور فلکی گزرا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ چاند کا ارتفاع کتنا ہوگا اور چاند کی عمر کتنی ہے، ان 2 چیزوں کو مثلا لے لیا. لینے کے بعد اس نے مشاہدات کیے کہ یہ مشاہدہ آج اس مہینے میں نے مشاہدہ کیا تو اس کا ارتفاع 10 درجے تھا اور اس کی عمر جو ہے نا وہ مثلا 20 گھنٹے تھی تو نظر آ گیا. اگلے مہینے عمر تو 19 گھنٹے تھی لیکن ارتفاع اس کا 9 درجے تھا تو پھر بھی نظر آ گیا. اس سے اگلے مہینے جب مشاہدہ کیا تو عمر اس کی جو ہے نا وہ 21 گھنٹے تھی لیکن ارتفاع 7 درجے تھا، نظر نہیں آیا. اس سے اگلے مہینے دیکھا تو اس کی عمر 17 گھنٹے تھی، ارتفاع اگرچہ اس کا 10 درجے تھا لیکن نظر نہیں آیا. تو ان مشاہدات کو دیکھ دیکھ کر وہ پھر ایک رائے قائم کرتا ہے بھی کم از کم عمر اتنی ہو اور اس کے ساتھ ارتفاع اتنا ہو تو نظر آ جاتا ہے، اس سے اگر کم ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا. یہ اس کا اپنا تجربہ ہے، اپنا مشاہدہ ہے. اور دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ 2 اور چیزوں کو لیتا ہے، وہ مثلا الٹیٹیوڈ اور ریلیٹیو ایزمیتھ کو لے لیتا ہے کہ الٹیٹیوڈ اور ریلیٹیو ایزمیتھ میں کیا تناسب رہا اور اس کے مطابق کب نظر آیا، وہ اپنا معیار اس کے مطابق بناتا ہے. تیسرا آدمی کسی اور طریقے سے بناتا ہے. اس طرح تقریباً 1.5 درجن کے قریب معیارات بنائے ہوئے ہیں، 18-19 تقریباً معیارات بنائے ہوئے ہیں مختلف لوگوں نے، کچھ مسلمان بھی ہیں کچھ کفار بھی ہیں، سب نے معیارات بنائے ہوئے ہیں اور وہ مل جاتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں وہ معیارات. ان معیارات کے مطابق پرکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چاند نظر آ رہا ہے انہیں نہیں آ رہا، اس کی کیا کیفیت ہے. اس میں پھر جو ہمارا تجربہ ہے یا یہ فنی لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کے سب متفق ہو، تمام معیارات والے متفق ہو جائیں کہ اس مرتبہ چاند نظر نہیں آئے گا، متفق ہو جائیں کہ بھئی اس مرتبہ چاند نظر نہیں آئے گا، پھر کبھی نظر نہیں آتا ہے. وہ گویا کہ نام، اس کو یہ لوگ نام دے دیتے ہیں، 2 درجے رکھتے ہیں اس کے اندر، ایک کہتے ہیں ناٹ پاسبل اور ایک کہتے ہیں امپاسبل. اور ہماری اصطلاح میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے ایک ناممکن، دوسرے کو کہتے ہیں محال. بعض درجات ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی صحت کمزور ہے، کہتے ہیں کہ آج چاند نظر آنا بالکل محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور بسا اوقات چاند کی صحت ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، تھوڑا سا فرق کر دیتے ہیں، معمولی سا فرق ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ محال والا جو ہے پیدا ہی نہیں ہوا مثلا، اور ناممکن والا پیدا تو ہو چکا ہے لیکن وہ سورج سے اتنا قریب ہے کہ ایک آپ نے 10,000 واٹ کے بلب لگایا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک 0 کا بلب اس کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے آپ نے، تو 10,000 واٹ کے بلب کے ساتھ 0 کا بلب رکھا ہے تو اب 0 کا بلب کیسے نظر آئے گا. تو چاند کی روشنی اتنی چھوٹی سی کاش ہے اور بہت باریک سی کاش ہے اور سورج اتنا بڑا دھمکتا ہوا ہے تو اس کے قریب کیسے نظر آئے، کہتے ہیں ناممکن ہے نظر آنا. تو یہ 2 اس کے درجات، اگر یہ پیشگوئی کر دیں کہ نظر نہیں آئے گا تو پھر تو نظر نہیں آتا. لیکن اگر یہ سب متفق ہو جائیں کہ بھئی نظر آئے گا، سب متفق بے آج نظر آئے گا، سب کہتے ہیں کہ چانسز ہیں A درجے کے چانسز ہیں نظر آ جائے گا، تو پھر عین ممکن ہے کہ نظر نہ آئے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ چاند موجود ہے، پورے پاکستان میں بادل ہے، موسم ہی خراب ہے سارا، تو عین ممکن ہے کہ نظر نہ آئے. تو خارجی عامل اس کا ہوتا ہے. تو خارجی سبب سے اگر انہوں نے پیشگوئی کر دی ہے کہ نظر آئے گا لیکن خارجی عامل کی وجہ سے وہ ممکن ہے کہ نہ نظر آئے.
اس کا حکم سیدھا سیدھا حدیث کے اندر موجود ہے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، بس اگر آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، چاند بادل آ جائیں، کوئی اور سبب ہو جائے، تو پھر 30 دن پورے کرو، اگلے دن آپ اپنا روزہ رکھو یا اگلے دن آپ اپنی عید کرو، اس کا حل موجود ہے سیدھا سیدھا۔ تو یہ حسابات جو ہے نا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قطعی ہوتے ہیں، اس کے اعتبار کرنا پڑتا ہے، دوسرا یہ کہ ضنی، جو یہ ضنی کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مشاہدات کے مطابق بنائے ہوئے ہیں، جب مشاہدات کے مطابق بنائے ہوئے تو اس کو ہم گواہی پرکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو درجہ ہم لوگ نہیں دیتے۔ اب یہ کہ اس مسئلے کو سمجھ کون سکتا ہے، یہ مسئلہ کس کو سمجھایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میڈیا اور عام جو تبصرہ نگار ہوتے ہیں وہ تو نہ فقہ سے واقف ہے نہ فلکیات سے واقف ہے۔ صحافی جو ہے نا آج کل مشہور ہے کہ اگر جھوٹ بولنا ہے تو صحافی بن جاؤ سیدھا سیدھا، تو جو صحافی ہے اس کو تو فقط اپنی خبر بنانی ہے، خبر چلانی ہے، کس طرح میری خبر لگے گی اور کس طرح یہ اٹھے گی، لوگ زیادہ پڑھیں گے تو لہٰذا یہ میری واہ واہ ہو جائے گی۔ اس کو نہ فقہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ فلکیات کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تو باریکیوں سے ویسے نابلد ہے۔ اور باقی جو عوام ہے وہ علوم سے نابلد ہے، یعنی فنی علوم جو ہے نا ان سے بھی نابلد ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سیاسی دباؤ بھی ہوتا ہے، علاقائی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا، کسی ایک دو گواہوں سے ہمارا ملاقات ہوئی تھی کہ وہ بہت مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قاضی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گواہ آ جاتے ہیں، پورا ایک خاندان، پورا قبیلہ، ان میں سے 2 آدمیوں نے مثلا چاند دیکھا ہے، پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا اور آپ کو کہے گا کہ ہمارے 2 آدمیوں نے چاند دیکھا ہے، آپ اس کی گواہی قبول کرو۔ اگر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں گواہی قبول نہیں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے قبیلے کو جھٹلا دیا۔ جب پورے قبیلے کو جھٹلایا تو پورا قبیلہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ہمارے آدمی کو آپ نے جھٹلا دیا، اتنی دور سے ہم گواہی دینے کے لیے آئے، یہاں فیصلہ کرو مطابق، ورنہ ادھر سے ہلیں گے نہیں، اٹھتے نہیں۔ تو ان کے پاس علاقائی اور سیاسی اور بہت سارے دباؤ موجود ہوتے ہیں، جس کو وہ قبول بھی کرتے ہیں، قبول کرنا پڑتا ہے ان کو، مجبوری ہے ان کی۔ جو عام علماء ہیں وہ فقہ میں تو ماہر ہوتے ہیں لیکن فن فلکیات نہیں آتا، فقہ میں تو ماہر ہوں گے لیکن فن فلکیات کی جو باریکیاں ہیں، ان کے حساب کتاب ہے، اس کے مطابق جیسے کوئی آدمی اگر قاضی بن جائے تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ جس فن میں فیصلہ کر رہا ہے اس فن کو خود جانتا ہو یا جاننے والا ساتھ بٹھائے۔ تو عالم اگر فقہ میں ماہر ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یا تو وہ فن سمجھے، خود سمجھے، یا پھر اپنے کوئی سمجھنے والا اس سے مدد لے، یہ 2 کام کرنے اس کے لیے ضروری ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا ہے۔ جو عام ماہرین فلکیات ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں یا یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ فن تو ان کو آتا ہے لیکن وہ شرعی قواعد سے واقف نہیں ہے۔ تو لہذا ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی ایسے آدمی کی جو کہ فن بھی جانتا ہو اور فقہ بھی جانتا ہو، ایسے ماہر فلکیات جو علماء ہوں، یعنی کہ فقہ جانتے ہوں اور اپنے ساتھ ان کے اندر قوت بیان بھی موجود ہے، اور وہ فن کو بھی جانتے ہیں، فقہ کو بھی جانتے ہیں، قوت بیان بھی موجود ہے، مسئلے کو سمجھا بھی سکتے ہیں، کہ ایسے علماء کی ضرورت پڑے گی۔ وہ علماء جب تک تیار نہیں ہوں گے اور وہ جا کے عوام کے اندر یہ بات نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے خاص قسم کے افراد کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی۔ وہ افراد کیسے تیار ہوں گے وہ آگے چل کے انشاءاللہ بات ہوگی اس میں۔ اب اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جانبین کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ جانبین سے مراد ایک مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی حکومت ہے، اور ایک وہ علاقے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں وقت سے پہلے چاند دیکھنے کا، وہ لوگ ہیں، یہ دونوں فریقین ہیں، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا کچھ۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ کمیٹی میں ایسے غیر متنازع شخصیات کو رکھا جائے جن پر سب لوگ مطمئن ہوں۔ یہ ایک بات ہے تو صحیح کہ غیر متنازع افراد کو لیا جائے، لیکن ایسا ہو جائے کہ 100% افراد متفق ہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ اکثر لوگ متفق ہو جائیں، اکثر بڑے بڑے لوگ اگر متفق ہیں تو گزارا چل جائے گا۔ اگر 100% آپ متفق، 100% تو ایک گھر میں بھی کوئی آدمی متفق نہیں ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اگر متفق ہو جائیں، بڑے بڑے حضرات، تو ایسے افراد کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ان علاقوں میں، جن علاقوں میں چاند پہلے نظر آتا ہے،
وہاں علماء کو جمع کر کے مختصر پریزنٹیشن کے ذریعے سے اصل مسئلہ جو ہے وہ سمجھایا جائے، اور چاند کے متعلق بنیادی معلومات ان کو دی جائیں، اور جس میں علماء کو ان کی ذمہ داری سمجھائی جائے، پھر ان کو سوالات کا موقع دیا جائے، پھر ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے جائیں۔ یہ ایک کام ہے اہم کرنے کا۔ اس میں الحمدللہ جامعۃ الرشید نے کچھ کام شروع کیا ہوا بھی ہے۔ ہم لوگ مختلف علاقوں میں جا کر، خصوصاً انہی علاقوں میں جن علاقوں میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، انہی علاقوں میں جا کر ایسے کورس کروا رہے ہیں کہ جس میں اس علاقے کے علماء کو فقط جمع کرتے ہیں، عوام کو نہیں، علماء کو جمع کیا جاتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد ان کو شروع سے لے کر، کیونکہ وہاں مخالفت بہت سخت ہے، سخت قسم کی مخالفت ہے، ان کو شروع سے ہم پوری فلکیات پڑھاتے ہیں۔ فلکیات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اوقات صلاۃ کیسے نکلتے ہیں، روزانہ کا نماز کے اوقات کیسے نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ان کو اوقات صلاۃ کی تخریج کرواتے ہیں کہ بھئی دیکھو آج آپ نے سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، سورج کتنے بجے غروب ہوگا، یہ آپ ہاتھ سے ایسے تخریج حساب کرو، لگاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اور وہ ایسا حساب لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آج اتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، پھر نقشے میں دیکھتے ہیں واقعات وہی وقت ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے خود تخریج اس کی کر لیا۔ اور پھر اس سے ان کو قبلے کے متعلق بتاتے ہیں کہ بھئی سمت قبلہ ایسے متعین کی جاتی ہے، کسی علاقے میں سمت قبلہ رکھنی ہے، وہ بھی کلیات کی مدد سے ہم لوگ ان کو بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں۔ سکھانے کے بعد ان کا گویا کہ حساب کے اوپر اعتماد بٹھاتے ہیں پہلے، کہ حساب بھی کوئی چیز ہے، ایسے فالتو چیز نہیں ہے کہ اب اس کو رد کر دیں، اس کے مطابق بہت سارے کام ہمارے چل رہے ہیں۔ پھر ان کو ہم چاند کی معلومات دیتے ہیں کہ چاند اس طرح نکلتا ہے، اس طرح ڈوبتا ہے، ایسے نظر آتا ہے، ایسے شکلیں بدلتا ہے، اور اس کے اندر رؤیت کے لیے یہ شرائط ضروری ہے۔ یہ پوری ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ یہ ذہن سازی کرنے کے بعد پھر ان کو اصل مسئلہ تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، زیادہ نہیں سمجھا سکتے، ابھی ایسا ماحول نہیں بنا کہ ہم اس کو ایک دم 650 کا پوٹینسی کا ہم دے دیں، ٹیکہ لگا دیں، ایسا نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا ان کو ٹیکہ لگاتے ہیں، اور وہ اس سے ابھی الحمدللہ فضا ہموار ہو رہی ہے۔ خصوصاً یہ ثوابی مردان، یہ علاقے، ان کے اندر 2-3 مرتبہ کورس ہو چکے ہیں۔ وہاں ثوابی کے اندر ابھی اس مرتبہ 3-4 ماہ پہلے میں گیا تھا، وہاں تقریباً 100 سے زائد علماء شریک تھے اس میں، فقط مدرسین تھے، طلبہ نہیں، فقط جو پڑھاتے ہیں وہ علماء اس میں شریک تھے، اور ان کو سارا یہ پوری فلکیات میں نے پڑھائی اور پورا اس کے متعلق بتایا، اور ان کو کافی قدر اپنا ہم ذہن کر لیا، اور اس میں پھر باہر کے لوگ بھی شامل تھے، مثلا پشاور کے بھی کچھ لوگ تھے، ادھر بنو سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یہ خاص علاقے ہیں نا۔ تو اب ان علاقوں میں الحمدللہ کچھ فضا ہموار ہو رہی ہے۔ پھر اگلا ہمارا ٹارگٹ بھی انشاءاللہ پشاور بھی ہے، اس کے بعد بنو بھی ہے، چارسدہ بھی ہے۔ ان علاقوں میں اگر ہم ایسے کورسز چند کروا دیں اور علماء کو بات سمجھ میں آ جائے تو عوام جو ہے نا علماء کی بات مانتی ہے، ان علاقوں کی، خصوصاً یہاں کی مانے یا نہ مانے، لیکن ان علاقوں کی عوام جو ہے نا وہ علماء کی بات مانتی ہے، اس کو لیتے ہیں۔ اور یہ اگر سارے علماء اکٹھے ہو کے اس بات کی طرف چلے جائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو عوام کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے، اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے اس میں۔ اور فلکیات کی ان جدید معلومات سے آگاہ کرنا ہوگا جن کا درجہ مشاہدات سے کم نہیں ہے، یعنی جدید معلومات جتنی بھی فلکیات کی ہیں یہ ساری ان کو بتانی ہوگی، انہیں اعتماد میں لینا ہوگا، صرف گواہوں کی جرح میں استعمال اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ گواہوں کی جرح کے لیے استعمال ہوں گی، اور کوئی اس سے خاص حساب کتاب سے ہم زیادہ مدد نہیں لیں گے۔ انہیں حکومت کی عدم مداخلت کا یقین دلانا ہوگا۔ ایک ذہن یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو حکومتی کمیٹی ہے ان علاقوں میں، جب ہم نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی تو حکومت کے دباؤ کی وجہ سے فیصلے کرتی ہے، لہذا حکومت چاہتی ہے کہ آج ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کل جمعہ ہے، لہذا عید نہیں ہونی چاہیے، ہفتے کو ہونی چاہیے، تو وہ لہذا جمعے کے دن عید نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن 2 خطبے ہو جائیں گے اور ہماری حکومت چلی جائے گی۔ بس ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی کہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے فیصلے کرتی ہے، لہذا ان کی بات ہم نے نہیں ماننی ہے، ہم اپنا خود فیصلہ کریں گے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ یہ حکومتی دباؤ سے ماورا ہے، اس کا دباؤ قبول نہیں کرتی، اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، یہ ان کے ذہن میں بات بٹھانا ضروری ہوگا۔ اور ان کو پھر رویت ہلال کمیٹی کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرنا ہوگا کہ وہ رویت ہلال کمیٹی کس طرح فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ کس کے بنائے ہوئے ہیں، آیا وہ انہوں نے حکومت نے بنا کے دیے ہیں یا ہمارے اکابر نے بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ بات جب تک ان کو نہیں بتائی جائے گی کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں، علماء کرام نے ہی بنا کے ان کے سامنے پیش کیے ہیں اور انہی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، جب تک یہ بات ذہن میں نہیں آئے گی اس وقت تک وہ اس اختلاف سے ہٹیں گے نہیں۔
اور دوسرا یہ کہ ان کے اطمینان کے لیے کسی قدر تبدیلیاں بھی کرنی ہوں گی ضروری. وہ کس چیز میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ وہ ان کمیٹی والوں کو تبدیلیاں کرنی ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا نام تو جگہ جگہ آتا ہے، لیکن کراچی میں زونل کمیٹی کہاں ہے اور وہ کہاں افراد بیٹھتے ہیں، اس کا سربراہ کون ہے اور اس کا نمبر کیا ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں. حیدرآباد میں کون ہے، ملتان میں کون ہے، پشاور میں کون ہے، زونل کمیٹیاں کہاں ہیں، کیا کام کر رہی ہیں اور ان کا ذمہ دار کون ہے. کسی گواہ نے چاند دیکھ لیا تو اس تک کیسے پہنچے؟ تو وہاں اعلان کر دیا جاتا ہے وہ ڈی سی کے آفس میں چلے جاؤ، اے سی کے آفس میں جا کے گواہی دے دو. تو رات کو کہاں سے ڈی سی آفس کھلا ہوگا؟ چاند تو آپ دیکھیں گے رات کو 9 بجے 10 بجے، ڈی سی آفس تو دن کو ہی بند ہو جاتا ہے. تو لہذا رات کو آپ کہاں سے ڈی سی آفس میں جا کے بیٹھیں گے، وہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کمیٹیاں جو ہے نا وہ مزید بنائیں اور ان کی تشہیر کریں کہ فلاں علاقے میں ہماری فلاں کمیٹی ہے اور فلاں جگہ بیٹھے گی، لہذا جو بھی گواہ ہوگا اس کے پاس جا کے گواہی دے دیں. اور اپنے اس طریقہ کار کو تھوڑا سا بدلیں کہ اور لوگوں کے اندر شہرت اس کی ہو جائے. اگر آپ فقط ایک جگہ مرکزی کمیٹی بیٹھ گئی اور وہ فون پر گواہیاں سن سن کر فیصلہ کرنے لگ گئی تو یہ کبھی بھی بات بننے والی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے غلطی بھی ہوتی ہے. آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ وہ غلطی کیا ہوتی ہے. اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، پورا علاقہ ہے، مردان کا علاقہ پورا ہے، ثوابی پوری ہے، اور ادھر چارسدہ ہے، پشاور ہے، اور اللہ آپ کے بھلا کرے یہ بنو ہے، اور وزیرستان کے کچھ علاقے ہیں. تو یہ سارے لوگ چاند دیکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. تو کیا وہاں واقعتاً ممکن بھی ہے کہ چاند پہلے نظر آتا ہوں؟ یعنی ممکن ہے کہ وہاں وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں، وہاں سے جلدی چاند دیکھ لیتے ہوں؟ یہ بھی تو امکان ہے نا اس کا. تو اس کے بارے میں ایک ضابطہ ہے. چاند اصل میں اس کا میل دیکھا جاتا ہے. چاند کا میل ہوتا ہے، کبھی وہ جنوب میں ہوتا ہے، کبھی وہ شمال میں ہوتا ہے، اور کبھی درمیان میں ہوتا ہے. تو اگر چاند جنوب میں ہے تو وہ جنوبی علاقوں کو پہلے نظر آئے گا، ان کے قریب ہے. اگر شمال میں ہے تو شمالی علاقوں کو پہلے نظر آئے گا. اگر درمیان میں ہے تو درمیانی وسطی علاقوں کو پہلے نظر آئے گا. اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، خاص ترتیب سے بنایا ہے. ایسے ہماری طرف سے تو بنایا ہوا نہیں ہے کہ کبھی کہاں پہنچ گیا کبھی کہاں پہنچ گیا. ایک خاص ترتیب سے وہ چلتا ہے چاند. تو اس خاص ترتیب کے مطابق چاند جہاں ہوتا ہے وہیں انہی علاقوں کو پہلے نظر آیا کرتا ہے. اس کو آپ دیکھیں گے آگے، میں ایک گراف کے ذریعے سے آپ کو اس کی بات سمجھاتا ہوں. یہ گراف ہے، اس میں ایک کرو بنائی ہوئی ہے کہ ایک سبز رنگ کی کرو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ، اور ایک یہ اس کے بعد پیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ ایک اور پرپل کلر ہے اس کی نظر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے. یہ جو سبز رنگ کی کرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے. یہ جنوبی امریکہ ہے، یہ شمالی امریکہ ہے، یہ جنوبی افریقہ ہے، اوپر یورپ ہے، ادھر ایشیا ہے، ادھر یہ آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے. یہ سارے پورے ملک کا نقشہ، پوری دنیا کا نقشہ ہے. تو جہاں جہاں سبز رنگ کی یہ کرو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ ان علاقوں میں چاند آسانی سے نظر آئے گا. ان علاقوں میں اس دن، یہ دن کون سا ہے؟ ادھر لکھا ہوا 19 نومبر 2017. ایک دن کوئی بھی لے لیا ہم نے، اس کی کرو ہے کہ ان علاقوں میں چاند آسانی سے نظر آ جائے گا، یہ جہاں یہ سبز رنگ ہے. یہ جو دوسرے نمبر پہ ہے ان علاقوں کے اندر، جس کے اندر یہ ہمارا پاکستان بھی، یہ پاکستان یہ ہے، اس کے نیچے والا حصہ جو ہے کراچی اور سندھ کا کچھ علاقہ، اس میں سبز رنگ ہے، لیکن اوپر دیکھیں گے آپ یہاں پیلا رنگ ہے. تو یہ جو پیلا رنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ B درجے کے چانسز ہیں. اگر موسم بہت صاف ہوا تو نظر آ جائے گا، اگر بہت صاف نہ ہوا تو پھر نظر نہیں آئے گا. یہ 2 درجے کے چانسز ہیں. اور اوپر اگر چلے جائیں گے تو یہ اوپر کے علاقے جو ہے نا، یہ جہاں ہمارا گلگت بلتستان وغیرہ اوپر لگ رہا ہے، یہ اوپر والی چونچ ہے ہمارے پاکستان کی، تو ان علاقوں کے اندر C درجے کے چانسز ہیں. C درجے کے چانسز کا مطلب یہ کہ دوربین سے اگر ایک مرتبہ دیکھ لیا تو پھر تو آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر دوربین سے نہ دیکھ سکا آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں، یعنی کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. اور یہ نیلا رنگ جہاں ہے اس کا مطلب کہ صرف دوربین سے نظر آ سکتا ہے اور کسی طرح سے نظر نہیں آ سکتا. یہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے. تو
تو یہ جو وسطی علاقے ہیں، یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وسطی علاقے ہیں اس کے اندر آسانی سے چاند نظر آئے گا، اس لیے کہ چاند کی حرکت اس مرتبہ یہاں سے ہے، ایسے جا رہا ہے چاند۔ جب ایسے چاند جا رہا ہے تو درمیان میں جو علاقے ہیں ان میں جلدی نظر آئے گا، اوپر جیسے جیسے جائیں گے ویسے ویسے اس کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگلی سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھو، یہ سبز رنگ کی جو کرو بنی ہوئی ہے یہ اوپر ہے بالکل، اس کا مطلب ہے کہ چاند جو ہے نا آج کل اس جگہ یہاں ایسے سفر کر رہا ہے، اس وجہ سے اوپر کے علاقوں میں نظر آنے کے امکانات زیادہ ہیں، نیچے کے علاقوں میں امکانات کم ہیں۔ پہلے اوپر کم تھے، نیچے پہلے تو درمیان میں تھا، ابھی اوپر زیادہ ہیں اور نیچے کم ہے، کہ یہاں اوپر شمالی علاقہ جات ہیں اس میں زیادہ ہیں، نیچے جو ہے یہ کم ہے، اس میں کے اندر امکانات ہیں۔ یہ جو تیسری سلائیڈ ہے یہ 26 مئی کی ہے۔ 26 مئی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ابھی جو رمضان آئے گا، 26 مئی رمضان آئے گا نا، 26 مئی کی شام کو، 26 مئی کی شام کو ان علاقوں میں چاند نظر آنے کا امکان اے درجے کا ہے، آسانی سے نظر آئے گا۔ یہ ساؤتھ افریقہ ہے، یہ پورا بلکہ افریقہ، شمالی افریقہ کو چھوڑ کر، یہ سعودی عرب میں بی درجے کے چانسز ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر سی درجے کے چانسز ہیں۔ سی درجے کے چانسز یعنی بہت کمزور، ہم اس کو معمولی امکانات کہتے ہیں، کیونکہ خصوصاً یہ جو ہماری آب و ہوا ہے یہاں پولیوشن اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہم اے درجے کے چاند دیکھنے کے لیے بھی زور لگاتے ہیں۔ جو اے درجے کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی زور لگانا پڑتا ہے، ایسے نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ شام کو کسی چھت پہ چڑھ جائیں گے نا مغرب کے وقت، آپ دیکھیں گے مغربی جانب سے ایک دھوئیں کے بادلوں کے بادل آ رہے ہوں گے ایسے شام کے وقت، وہ پوری فضا کو ایسے گدرا کر دیتے ہیں، اور وہ اس فضا کی وجہ سے چاند کے سورج بھی چھپ جاتا ہے۔ آپ اگر شام کے چھت پہ چڑھ کے دیکھیں، چھت پہ پتہ نہیں کہیں سے نظر آئے گا نہیں، اگر اونچی جگہ پہ جا کے دیکھیں، سمندر پہ جا کے دیکھیں تو سورج جو ہے نا یہ 10-15 منٹ پہلے، بلکہ آپ جائیں 20-25 منٹ پہلے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے بساؤ کا، یعنی غروب ہونے سے کافی دیر پہلے غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادل اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ تو جب سورج کی روشنی 16 منٹ پہلے تو سورج کی روشنی وہ زرد پڑ جاتی ہے، وہ تو ایسے عام ہر جگہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ 16 منٹ سے پہلے ہی، کافی دیر پہلے آپ سورج کی ٹکیا کو دیکھ سکتے ہیں آرام سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افق ہمارا صاف نہیں ہے۔ جب افق صاف نہیں ہوتا تو یہاں اے درجے کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بھی ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے، الا یہ کہ بہت ہی بڑا ہو۔ تو اے درجے کے اور بی درجے کا چاند جو ہے نا وہ ہم کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن بی درجے کا چاند ہمیں کبھی نظر نہیں آیا۔ بی درجے والا چاند ہوتا ہے وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ حکومت والوں نے 1-2 مرتبہ اعلان کیا ہے، اس کی بھی آگے جا کے کیفیت بتاؤں گا وہ کیسے اعلان کیا تھا، لیکن بی درجے کا چاند بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ سی درجے کا چاند ہے، اس مرتبہ یہ کبھی نظر نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی دوربین لگا کے بیٹھ جائے اور کسی ایسے صاف علاقے میں چلا جائے جہاں ابھی بارش ہو کے ہٹی ہو اور آسمان صاف ہو گیا ہو، ایسا تو بہت ممکن ہے نا کسی نہ کسی جگہ پر، اور یہ دوربین لگا کے وہاں بیٹھ جائے اور چاند کو دیکھ لے تو ٹھیک ہے، ایسا نظر آ جائے گا، ورنہ اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ اس چاند رمضان کی بات کر رہا ہوں، یہ رمضان کا چاند ہے۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نیچے والے علاقے جو ہے نا اس میں چاند نظر آنے کے زیادہ واضح امکانات ہیں، جیسے جیسے اوپر جائیں گے کم امکانات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چاند جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت اوپر ہی رہے۔ یہ جو پیچھے اوپر والی جو ہم نے ایک سلائڈ نکالی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ 22 فروری 2012 کی نکالی ہے۔ یہ جو چاند ہے یہ 22 فروری 2012 کا ہے۔ ہم نے اس سال کا پورا سال کے گراف بنا کے دیکھے، لیکن کسی بھی مہینے کے اندر شمال میں چاند نہیں تھا، سب چاند جو ہے جنوب میں تھے یا وسط میں، جنوب میں تھے یا شمال میں چاند تھا ہی نہیں۔ یہ ایک یعنی شمال میں ہوتا ہے بہت نادر، شمال میں ہوتا ہے لیکن بہت نادر ہوتا ہے، اور اس نادر کو بنیاد بنا کے آپ کہیں کہ ہمیں ہمیشہ پہلے نظر آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہماری عید کے دن والا گراف ہے، اس عید الفطر پر چاند ہے۔ اس عید الفطر پر یہ تاریخ ہے 24 جون، یہ 24 جون کو جو اس کے چانسز نظر آ رہے ہیں، یہ جنوبی امریکہ ہے، جنوبی امریکہ کے اندر یہ بولیویا، اور ادھر اوپر آپ پناما چلے جائیں، پناما ہے اور بولیویا ہے، اور ان علاقوں کے اندر یہ چلی ہے، ان علاقوں کے اندر نظر آنے کے چانسز ہیں، اے درجے کے چانسز۔ اور پھر ادھر یہ جہاں میکسیکو میں چلے جائیں اور ادھر اس کے ارجنٹینا وغیرہ، یہ چلی کا نیچے والا حصہ، ادھر ہے بی درجے کے چانسز۔ ہم کہاں واقع ہیں؟ یہاں یہ سعودی عرب ہے، یہ دیکھ لیں سفید رنگ میں واقع ہے۔ یہ سفید رنگ جہاں ہے اس کا مطلب ہے کہ ناٹ پاسبل، یہ نظر نہیں آئے گا۔
جہاں یہ سرخ ہے اس کا مطلب کہ محال ہے، بالکل ادھر بھی نظر نہیں آ سکتا ہے. تو ہم جو ہے سعودی عرب سمیت، یہ سعودی عرب ہے اور یہ افریقہ، قرن افریقہ ہے، شمالی افریقہ سارا ہے، اس کے اندر یہ ناٹ پاسبل کے درجے کے اندر. اور یہ پاکستان تو ادھر پڑا ہوا ہے نا، یہ پڑا ہے پاکستان، یہ پاکستان ہے، ادھر بھی سفید ہے سارا. تو لہذا یہ عید والا چاند جو ہے نا 24 جون کو یہ ہمارے پاس نظر آنے والا نہیں. ناممکنات میں سے، یعنی ناممکنات میں سے ہے کہ چاند نظر آئے، لیکن یہ چاند دیکھیں گے، یہی چاند، کیونکہ اگلے دن تو نظر آئے گا آسانی سے، وہ تو ہر آدمی کو نظر آئے گا. تو اس دن جو ہے نا یہ لوگ چاند، اس کا اعلان ہونا ہے. جو اختلاف ہوتا ہے وہ اسی صورت کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ لوگ اعلان کریں گے، سعودی عرب والے بھی کریں گے، حالانکہ وہاں چاند نظر نہیں آئے گا، اور ادھر ہم پاکستان والے بھی کریں گے، پاکستان سے مراد یہ اوپر والے علاقے، یہ بھی اعلان کریں گے. اور حکومتی کمیٹی جو ہے نا وہ عین ممکن ہے کہ وہ نہ کرے، وہ اگلے دن کرے گی، اس لیے کہ گواہیاں جو ہے نا وہ صحیح قسم کی گواہیاں موصول اس وقت نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ فنی لحاظ سے ان علاقوں میں چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو چاند جو ہے نا اس کی خاص لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر چلتا ہے، اسی کے مطابق وہ طلوع غروب ہوتا ہے. تو لہذا ایسا کہہ دینا کہ بھئی ہمارے علاقوں میں ہمیشہ پہلے نظر آئے گا، یہ بات کہیں بھی معقول بات نہیں ہے، غیر معقول بات ہے. اب یہ بات کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں، ہمارا وقت زیادہ تو نہیں ہوا، جی ہم یہ تھوڑی سی بات میں پوری کر دیتا ہوں ایک آخری، پھر اگر ہوا تو پھر اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہو جائے گی. ابھی جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں اس میں قضا اور گواہی ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا. ہم خود گئے وہاں سوابی میں، ایک علاقہ تھا تورلانڈی اس کی نام تھا جگہ کا. وہاں پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے وہ چاند دیکھتا ہے اور قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں. ہم گئے جا کے ملاقات، ہمارا دورہ تھا فلکیات کے متعلق ہی، تو ہم جا کے ان سے ملاقات کی. جب ملاقات کی تو گواہ صاحب سے پوچھا کہ نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کبھی سن لے، ان کو مناسب نہیں ہے. تو وہ گواہ سے پوچھا کہ آپ چاند کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھئی میرا تو کئی سالوں کا تجربہ ہے، میں چاند دیکھ لیتا ہوں. ابھی کیسے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں طریقہ بھی بتاؤ. انہوں نے کہا کہ میں تو چاند جو ہے نا دن کو بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ اس کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے میں بات بنا نہیں رہا ہوں، اس کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں میں تو چاند دن کو بھی دیکھ لیتا ہوں. میں دن کو کس وقت؟ کہتے ہیں دوپہر کے وقت دیکھ لیتا ہوں. ہم نے کہا بھائی طریقہ بتاؤ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ کہنے لگا کہ بھائی وہ چادر تھی ان کے پاس، وہ پشتون چادر تو ہوتی ہے نا ہر آدمی کے پاس. کہتے ہیں یہ چادر میں لیتا ہوں، ایسے سورج کی طرف کر لیتا ہوں چادر، سامنے مجھے چاند نظر آ جاتا ہے. یعنی چادر اپنی سورج کے سامنے کر لیتا ہوں اور سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے چاند نظر آ جاتا ہے. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، بغیر کسی کمی بیشی کے. سمجھو کہتے چاند کے سورج کی طرف میں چادر کر لیتا ہوں اور سامنے وہ چاند ہوتا ہے، مجھے نظر آ جاتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس مطلب ہمیں بھی دکھانا، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمیں چاند دکھانا. ہم دوسری جگہ میں تھے، شہر میں تھے، اور وہ کافی دور تھا. وہاں کے دو ساتھی تھے ہمارے پاس، پڑھتے تھے، علماء تھے. ان کو ہم نے کہا کہ اس مرتبہ جو چاند ہے، رمضان آنے والا تھا، اس مرتبہ کا چاند آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ 29 تاریخ آئی تو ان ساتھیوں کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے عصر نماز ان کی مسجد میں پڑھنا. وہ گواہ چھوٹا بھائی تھا اور بڑے بھائی ان کے قاضی تھے. بڑے بھائی ان کا فیصلہ کرتے تھے. وہ فیصلہ کیسے کرتے تھے وہ بتاؤں گا. تو ہم نے ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ آپ ایسا کرو کہ عصر نماز ان کے ساتھ پڑھنی ہے، اور عصر نماز میں آپ ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر جیسے دیکھنا چاند کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھ لینا اس کو. ساتھی ہمارے گئے، عصر نماز کا وقت ہوا، عصر نماز ان کی مسجد میں پڑھی. وہ وہاں موجود نہیں تھے. جب موجود نہیں تھے ان سے فون پہ رابطہ کیا کہ کہاں ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں ابھی میں نواں شہر گیا ہوا ہوں، قریب اور شہر تھا، نواں شہر گیا ہوا ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی، مغرب تک میں نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن چاند تو میں نے دیکھ لیا ہے. کہہ رہے چاند تو میں نے دیکھ لیا ہے، کل کو روزہ ہے بس. یہ بات پھر انہوں نے ساتھیوں نے ہمیں بتائی کہ وہ گواہ کہہ رہے کہ میں نے چاند دیکھ عصر سے پہلے ہی چاند، جبکہ وہ چانسز سی درجے کے تھے، سی درجے کے چانسز تھے جو فنی لحاظ سے دوربین کے بغیر نظر آ ہی نہیں سکتا اس میں. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے آنکھ سے چاند دیکھ لیا. تو اب اتنی تیز آنکھ ہو پھر تو نظر آ سکتا ہے، ورنہ تو نہیں. یعنی خود سورج کی موجودگی میں جو دیکھ رہا ہے تو عصر کے وقت دیکھنا تو کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان کے بھائی سے ہم نے پوچھا، بڑے بھائی تھے ان کے، ان سے پوچھا کہ آپ اس کی گواہی کو پرکھتے کیسے؟ تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ بھائی
میں نظر تو میری کمزور ہے، تو مجھے اس دن تو ظاہر چاند نظر نہیں آتا، اور کبھی کبھی اگلے دن بھی نظر نہیں آتا۔ پھر تیسرے دن کا میں چاند دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نے جو گواہی دی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، پھر اس کے مطابق میں سمجھ لیتا ہوں کہ صحیح ہو، اور وہ کئی سالوں سے آزمایا ہوا ہے، یہ سچ ہی بولتا ہے، لہذا میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ خود جو میں جا کے ملا ہوں جس گواہ سے اور جس قاضی صاحب سے، ان کا یہ رویہ تھا، تو وہ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سارے ہی اس طرح کرتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں وہاں پر۔ تو ان کی گواہیوں کو پرکھنا اور پھر اس کو رد کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک آدمی جب آپ کو دن میں کہہ رہا ہے میں ستارہ دیکھ رہا ہوں، دن میں سورج چاند دیکھ رہا ہوں، تو آپ اس کو کیسے منوائیں گے؟ اور وہ بظاہر داڑھی والا لگ رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور سر پہ ٹوپی بھی ہر وقت رکھتا ہے اور نیک لگ رہا ہے، تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، اور مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہے۔ تو اس آدمی کو رد کرنے کی، اور میرا خیال ہے کہ رد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم نے ماحول ارد گرد کا بنانا پڑے گا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو ہم بات سمجھائیں کہ بھی دیکھو یہ ایسے نہیں ہے کہ دن کو کوئی آدمی، ہم دوربین لگا کے بیٹھ جاتے ہیں چاند کی طرف، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ چاند ہے، اس کی طرف دوربین کا منہ کر کے بیٹھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور اس کو بغیر دوربین کے دن کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلے ہم نے ماحول بنانا ہوگا، اور اس ماحول کو بنانے کے بعد جا کے کہیں اس کا فیصلہ ہو سکے گا کہ بھی چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور یہ اختلاف ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ چاند دیکھ رہے ہیں آج کل اور گواہیاں دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے فوت ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ فوت ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ اگلے جو نسل ہوگی وہ اس کو ہماری بات کچھ مان لے گی، اور اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا۔ ماحول بنائے بغیر جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے، اور وقت کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ جن حضرات اور خواتین کے ذہن میں سوالات ہیں، سوال نامے جو ہمارے ذکی بھائی اور فہیم بھائی تقسیم کریں گے، ابھی جن حضرات کو سوال کرنے ہیں تو وہ سوال نامے لے لیں، اور سوالات جو ہے تحریری ہوں گے، جوابات مولانا دیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ ہمارے یہاں کی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم سوالات جو ہے تحریراً کرواتے ہیں۔ اور مولانا یہ بتائیں کہ یہ اس کی اگلی نشست ہوگی یا ختم ہوا؟ بس اہم باتیں تو ہو گئی ہیں، تو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اوکے کچھ اعلانات، جو سوالات جن حضرات کو لکھنے ہیں وہ لکھ لیں، میں کچھ ضروری اعلانات ہیں وہ کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سوالات کی سوال و جواب کی نشست کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہمارا جو ماہانہ درس قرآن و حدیث جو ہے وہ رمضان المبارک میں عام ترتیب سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ عام ترتیب سے ہٹ کر مراد یہ ہے کہ یہاں رمضان المبارک میں الحمدللہ 20 روزہ تراویح ہوتی ہے، تو رمضان المبارک کا درس قرآن ہم 20ویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر کرتے ہیں، اور اس میں اسی طریقے سے جس طریقے سے ابھی ہوا ہے اسی طریقے سے درس قرآن ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ اعلان کیا تھا، ڈاکٹر ذیشان صاحب کا درس قرآن ہوا تھا ہمارے یہاں تربیت اولاد دور جدید میں، وہ اپنی گفتگو پوری نہیں کر پائے تھے، اور اس کی نشست نمبر 2 کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس مہینے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو انہوں نے ہمارے یہاں جو ہے یہ درس قرآن و حدیث 20ویں شب کو کرنے کے لیے کہا تھا کہ 20ویں شب کو میں کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی 20ویں شب کو آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ ختم قرآن میں بھی شریک ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ اس درس قرآن و حدیث میں بھی شریک ہو جائیں۔ 20 روزہ تراویح انشاءاللہ تعالی منعقد ہوگی، اور جماعت کا وقت جو ہے 9:15 بجے کا رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات اور خواتین اس میں شریک ہو سکتے ہیں، خواتین کی شرکت کا باپردہ انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی اہم اعلان ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا، وہ یہ کہ خواتین کے لیے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خلاصہ تفسیر کا بھی اہتمام کرتے ہیں ہم رمضان المبارک میں۔ یہاں کے علاوہ شہر کے 10 مراکز میں اس کے علاوہ بھی درس قرآن و حدیث یہ خلاصہ تو تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے یہ شروع ہوگا اور 29ویں روزے تک چلے گا۔ 29ویں روزے کو انشاءاللہ اس کا ختم ہوگا، تو روزانہ ایک پارے کا خلاصہ تفسیر خواتین میں یہاں بیان ہوگا، اور روزانہ صبح 10 سے 12 بجے کا ٹائم ہے۔
تو میری تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہو، اور جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خواتین کو بھیجیں۔ پچھلی مرتبہ تقریباً روزانہ یہیں القرآن کورسز سینٹر میں روزانہ یہ بنیاد پر تقریباً 600 خواتین کی شرکت تھی۔ اب تک جو ہے الحمدللہ 750 فارم جا چکے ہیں، اور مزید جو ہے جا رہے ہیں، کیونکہ میڈیا کمپین اب ہماری شروع ہوئی ہے صحیح معنوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت بڑی تعداد جو خواتین کی اس میں شریک ہوگی، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کا تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ سے زیادہ اس قسم کے مجالس میں شریک ہو۔ ایک سیمینار خواتین کے لیے منعقد ہو رہا ہے 18 مئی جمعرات کے دن سپہر 3:30 بجے، اور اس کا عنوان ہے حجامہ سنت بھی علاج بھی۔ یہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر جس طریقے سے ابھی یہاں پیش کیا گیا ہے نا، اسی طریقے سے خواتین میں خاتون ہی اس کی جو ہے مدرسہ ہوں گی، اور اس حوالے سے جو ہے یہ سیمینار منعقد ہوگا۔ بڑا اہم سیمینار ہے، اور اس کو بالکل سائنٹیفک بیسس پر اس کے شریعہ سائٹ کو اور اس کی سائنٹیفک سائٹ کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے کچھ پوائنٹس کچھ اس طریقے سے ہوں گے۔ نمبر 1 حجامہ کیا ہے، نمبر 2 حجامہ کی تاریخ، نمبر 3 حجامہ کی اہمیت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، نمبر 5 کیا حجامے سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، نمبر 6 حجامہ اور جدید تحقیق، نمبر 7 حجامہ اور جدید میڈیکل سائنس، نمبر 8 کیا حجامہ کرنے کے لیے اس کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے، نمبر 9 حجامہ کے فوائد۔ تو میری تمام خواتین سے گزارش رہے گی، اور یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش رہے گی اپنی خواتین کو ضرور اس پروگرام میں بھیجیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات اور خواتین نے اپنی رجسٹریشن نہیں کی، جن کو ابھی تک ہمارے SMS نہیں ملتے ہیں، تو وہ ضرور اپنی رجسٹریشن یا کاؤنٹر پر کر دیں جاتے ہوئے، تاکہ ان کو ہمارے SMS جو جتنے بھی تعلیمی پروگرام یہاں ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ جتنے بھی دروس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے میسیجز ان کو گاہے بگاہے ملتے رہیں۔ اور رمضان المبارک انشاءاللہ تعالی بالکل قریب ہے۔ میری گزارش ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن سے جو ہے بھرپور طریقے سے مستفید ہو۔ یہاں باہر ہم کاسٹ ٹو کاسٹ فراہم کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کی بات چلائی جائے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات دیں۔ ہمارے صدیق بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی والدہ کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، وہ خود بیمار رہتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے دعا کرنی ہے، اور جو ہمارے یہاں بے گناہ قیدی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی نصیب فرمائے۔ جی مفتی صاحب، یہ سوالات تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ نمبر وار جواب دیتے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ زمین ایک نقطے پر اپنی گردش کا آغاز کرتی ہے اور اختتام کرتی ہے، اس نقطے کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہری اعتبار سے ہے یا نقطہ فرضی ہے؟ یہ اصل میں دو دائرے ہیں، یہ فنی بات ہے بالکل۔ ایک کو دائرہ معدل نہار کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو دائرۃ البروج کہا جاتا ہے۔ یہ دو دائرے ایک جگہ آپس میں ملتے ہیں، تو ان کو جو محل تقاطع ہے اس کو اعتدال ربیعی کہا جاتا ہے۔ دو اعتدال ہیں، ایکوینکس کہتے ہیں انگلش میں اس کو، کہ ایک ایکوینکس ہوتا ہے اسپرنگ میں اور ایک ہوتا ہے آٹم میں۔ تو جو اسپرنگ میں ایکوینکس ہوتا ہے، اعتدال ربیعی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک خاص نقطہ ہے آسمان میں موجود، اس نقطے سے زمین اپنا سفر کا آغاز اسی کو مانا جاتا ہے، اسی سے آغاز کرتی ہے اور اسی پہ انتہا مانی جاتی ہے۔ وہ 20 مارچ کو وہ نقطہ جو ہے نا، جس جگہ سورج موجود ہوتا ہے سمجھو کہ اس کے پیچھے وہ نقطہ ہے، وہ ہے فرضی لیکن ہے متعین۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان میں کوئی نقطہ لگا ہوا نقطہ نہیں ہے آسمان میں، نہ ہی کوئی وہاں کوئی خاص ستارہ موجود ہے۔ لیکن جو فن کے لوگ ہیں یا دوربین جو استعمال کرتے ہیں یا رصدگاہ والے لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ وہ نقطہ موجود ہے، تو اس نقطے سے آغاز ہوتا ہے، وہیں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ جیسے چاند کی ویزیبلٹی چارٹ کسی ویب سائٹ پر موجود ہیں؟ جی ہاں، ویب سائٹ پر موجود ہیں، اس کے الگ سے اپلیکیشنیں بھی ملتی ہیں، سافٹ ویئر بھی ملتے ہیں۔ خصوصاً اگر آپ moonssighting.com پہ چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو اس کی ویزیبلٹی چارٹ مل جائیں گے، یا ویسے ہی آپ اگر مون کیلکولیٹر ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے، یا ایک اور بھی ہے
ایکوریٹ ٹائم کے نام سے. یہ ایکوریٹ ٹائم ہے، مون کیلکولیٹر ہے. ان دونوں کو اگر آپ استعمال تھوڑا سا کرنا کسی سے سیکھ لیں تو وہاں ویزیبلٹی چارٹ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں. اس میں کہتے چاند کا ویزیبلٹی کتنا اتھینٹک ہوتا ہے اور اس میں غلطی کا کتنا امکان. میں نے عرض کیا کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ چاند پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہ نظر آئے گا ہی نہیں آئے گا. دونوں کے الگ الگ. چاند کی پیدائش، چاند کے محل وقوع، یہ تو بالکل 100% پکا ہے، اس میں تو کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے. نظر آئے گا نہیں آئے گا اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے. تو آنکھیں، نظر اگر تیز ہے تو اس آدمی کو جلدی نظر آئے گا، کمزور ہے تو دیر سے نظر آئے گا، دوربین لگائی ہے تو اور جلدی نظر آ جائے گا. تو اس ویزیبلٹی کا تعلق جو ہے نا وہ آنکھوں کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق مکان کے ساتھ ہے. اس کا تعلق جو 6-4 چیزیں میں نے عرض کی تھیں وہ ان 6-7 چیزوں کے ساتھ ہیں. وہ اگر پورے ہیں اس کے قواعد، اور چاند کی عمر پوری ہے اور اس کی صحت مکمل ہے تو نظر آ جائے گا. اگر نہیں ہے مکمل تو پھر نظر نہیں آئے گا. اس سال رمضان میں چاند نظر آنے کا امکان کب ہے اگر قمری کیلنڈر استعمال کرتے ہیں؟ یہ میں نے گراف آپ کو دکھایا اس سال چاند کا کہ جو 28 تاریخ ہے اس کو 28 مئی کو پہلا روزہ ہوگا، یعنی 27 کو آسانی سے ہمارے ہاں نظر آئے گا. 26 کا میں نے چارٹ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس میں C درجے کے چانسز ہیں یہاں پاکستان میں. لیکن C درجے کے چانسز کا میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس A درجے کا چاند بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو C کا کہاں سے آپ تلاش کریں گے؟ تو اگر کوئی اتنا تیز نظر والا ہے جیسے کہ وہ گواہ ہمیں مل گیا تھا تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. کیا موجودہ دور میں جب سائنس نے بتا دیا کہ فلاں علاقے میں چاند نظر آئے گا اور فلاں میں نہیں آئے گا تو ایک طے شدہ قمری کیلنڈر ہاں طے شدہ قمری کیلنڈر جو ہے نا وہ لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں. یہ بات آگے ہے اس میں پریزنٹیشن میں کہ بہت سے ممالک ہیں وہ لیونر کیلنڈر پہ گئے ہوئے ہیں. ان میں سے خاص خصوصاً مصر ہے اور ملیشیا ہے، ترکیہ ہے، ایسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ یہ لیونر کیلنڈر پہ چلے گئے ہیں. قمری کیلنڈر بنا لیا ہے کہ پیدائش قمر، اور اپنا ایک قاعدہ بنا لیا ہے کہ ہمیں پیدائش کے اتنے گھنٹے بعد اگر ہو چکے ہیں تو ہم اگلے دن پہلی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. وہ لیونر کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے اور بن بھی سکتا ہے، لیکن شرعی مدار جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے نہیں. شریعت نے سیدھی بات کی ہے کہ اگر آنکھوں سے نظر آئے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آنکھوں سے نظر آئے گا تو اگلا دن پہلا ہے. آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، پیدا ہو چکا ہے، بڑا ہے، نظر آنے کے 100% چانسز ہیں، پھر بھی اگلا دن پہلا نہیں کر سکتے جب تک کہ شرعی قواعد کے مطابق آپ کو گواہی نہ موصول ہو جائے. چاند کے لیے یعنی رمضان کا جو چاند ہے اس کے لیے جو ہمارا اصول ہے حنفیہ کا وہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند اگر مطلع ابر آلود ہے تو ایک عادل کی گواہی ضروری ہے. مطلع ابر بادل ہے تو ایک آدمی کی گواہی ضروری ہے. اور اگر مطلع صاف ہے تو جمع غفیر بے شمار لوگ دیکھیں تو پھر اگلا دن پہلا سمجھے جائے گا. اور جو عید کا چاند ہے اس میں اگر مطلع ابر آلود ہے تو 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے، 2 عادل گواہ. اور اگر مطلع صاف ہے تو پھر جمع غفیر ضروری ہے. یہ قواعد ہے، ان قواعد کے مطابق گواہی آئے گئی تو اگلا دن پہلا ہوگا، ورنہ نہیں. محض حساب کے اوپر بھی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اس کی. کہ ابھی آپ نے چاند کی گواہی کے بارے میں مشاہدہ پیش کیا. حقیقت میں مشاہدہ سچ ہوتا ہے. جس شخص نے چاند دن کو نظر آیا تو اس کی گواہی بھی ماننی چاہیے. یہ شخص عام نہیں بلکہ مذہبی ہے تو اس کا گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ تو اگر کسی آدمی نے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر قاضی کے پاس حقیقی قاضی جو شرعی ہے، شرعی قاضی اگر ہے، جیسے پاکستان کا مثلا شرعی قاضی مفتی منیب الرحمان صاحب ہے، تو مفتی منیب صاحب کے پاس اگر 2 گواہ آ جائیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور ہمارا فن یہ بتائے کہ آج تو C درجے کے چانسز تھے، B کے تھے، D کے تھے، E کے تھے، نظر نہیں آنا تھا، لیکن قاضی صاحب کو اطمینان ہو گیا کسی وجہ سے، کس وجہ سے ہوا یہ اس کو پتہ ہے، لیکن قاضی صاحب کو اطمینان ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی کل پہلی تاریخ ہے. تو اگر یہ قاضی باقاعدہ حکومت کی طرف سے متعین شدہ ہے تو قضاء القاضی رافع للخلاف ہوتی ہے، حکم حاکم رافع للخلاف ہوتا ہے. اس کا جو حکم ہے ہم سب کے لیے ماننا ضروری ہوگا اور اس کا گناہ ہمارے سر نہیں ہوگا. وہ قاضی جانے، قاضی کا کام جانے. لیکن یہ قاضی شرعی ہونا چاہیے. اگر میں بیٹھ جاؤں اور میرے پاس کوئی آدمی آ کے گواہی دے دے اور میں مان لوں تو مجھے اگر وہ گواہ سچ بھی ہے تو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ جو آدمی نے جلدی چاند دیکھا تھا جو میں نے ذکر کیا واقعہ، وہ تو شرعی قاضی نہیں تھا، وہ تو بس ویسے اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو قاضی سمجھنے لگ گیا ہے. کسی آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں قاضی ہوں تو اس آدمی کے وہم کا اعتبار نہیں ہوگا اس میں.
کہ ایوب خان کے دور سے پہلے بھی رویت ہلال کمیٹی باقاعدہ کام کر رہی تھی، اس سے پہلے باقاعدہ کام نہیں کر رہی تھی، بس اختلاف ہوتا تھا جگہ جگہ پر. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو علماء نے ان کو قواعد بنا کے دی، اور قواعد فقط انہوں نے بنا کے دیے، کمیٹی وہ خود حکومت والے ہی بناتے ہیں. رویت کا پہلا معیار فنی ہو اور پھر شہادت پر. رویت کا پہلا معیار فنی ہوگا پھر شہادت پر. پتہ نہیں کیا مطلب ہے، تو سوال سمجھ میں نہیں آیا. گراف کے ذریعے سے ABCD کا تعین تاریخ شمسی سے ہوگا، اس میں سن کا عمل دخل. جی ہاں، یہ جو چاند ہے اس کی حرکت کچھ اس طرح کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مئی کے مہینے میں ہمیشہ یہی کرو بنے جو میں نے آپ کو آج دکھائی ہے. یہ اس مہینے یہ کرو بنی ہے، اگلے سال یہ کرو اس طرح نہیں بنے گی. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ میں زیادہ امکانات ہوں، اس سے اگلے سال کسی اور جگہ میں. ایک ہی تاریخ کو چاند واپس اسی جگہ پر اسی حالات کے اندر اسی کیفیت کا، یہ 18 سال کے بعد ہوتا ہے. 18 سال کے بعد تو وہ چاند کا ایک دور مکمل ہوتا ہے، تو اس میں تو اسی کیفیت کا ہوتا ہے چاند، لیکن وہ بقیہ سالوں کے اندر وہ جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اس کی ہر مہینے کرو تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کی. رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ کہاں تک نافذ ہے؟ نماز کتنے بجے؟ 1:30 بجے؟ 1:30 بجے؟ بس یہ آخری سوال ہے، باقی سوالات انشاءاللہ بعد میں کر دیں گے. رویت کمیٹی کا فیصلہ کہاں تک نافذ ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان انڈیا پر قبضہ کر لے تو کیا وہاں پر بھی پاکستانی کمیٹی؟ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اختلافی مطالع معتبر ہے یا نہیں. یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے اندر اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں اگلا دن پہلی تاریخ ہے، روزہ ہوگا یا عید ہوگی. اس کو کہتے ہیں اختلافی مطالع معتبر نہیں ہے. اور دوسرا اس کے اندر نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اختلافی مطالع معتبر ہے، لہذا ایک خاص حدود متعین کرتے ہیں کہ جن کا مطلع الگ الگ ہے وہاں الگ چاند کا حکم لگایا جائے گا اور دوسرے علاقے میں الگ حکم لگایا جائے گا. تو مطلع مختلف ہونا یا ایک ہونا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. حنفیہ کا جو مفتابی مذہب ہے، مفتابی قول ہے، وہ یہی ہے کہ اختلافی مطالع معتبر نہیں ہے. لہذا مغرب میں چاند نظر آ جائے تو مشرق والوں کے لیے عید اور روزہ ضروری ہے، اور مشرق میں نظر آ جائے تو مغرب والوں کے لیے ضروری ہے. اور اس پہ اگر عمل کر لیا جائے، آخر میں جو تجاویز تھی اس کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے تو جان چھوٹ جاتی ہے. پوری دنیا کے اندر ایک بہت سکون سا پیدا ہو جائے گا، لیکن وہ عالمی سطح کی کوشش کرنی پڑے گی. انفرادی کوشش یا ایک ملک کی کوشش اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، سبحان. باقی وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا جواب باقی شاید 3-4 ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو 1:30 بجے والی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. پورے 1:15 بجے جو ہے جامع مسجد شرف آباد میں، قرطبہ مسجد یہ چورنگی کے پاس ہے، اس میں 1:30 بجے ہے. 1:45 بجے جو ہے انشاءاللہ تعالی عثمانیہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. 3-4 سوالات سن لیں، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ ہر رویت کے امکانات کا جو چارٹ ہے، اس کی بنیاد اور اس کی تدوین کی کیا بنیادی اصول ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ 12-13 معیارات ہیں، تقریباً 18 کے قریب معیارات ہیں. ان تمام معیارات کی تفصیل ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا سلطان عالم صاحب دامت برکاتہم، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کی کتاب ہے تسہیل رویت ہلال کے نام سے. اس تسہیل رویت ہلال کے اندر مکمل اس کی تفصیل موجود ہے، کتنے معیارات ہیں اور کس معیار کے اندر کن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. اس کو وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اس دفعہ رمضان کا چاند نظر آنے کا گراف دیکھ سکتے ہیں، وہ میں نے دکھا دیا آپ کو کہ چاند رمضان کے اندر چاند نظر آنے کے جو یہاں پاکستان میں C درجے کے چانسز تھے وہ اس گرافوں کے اندر موجود تھا. وہ آپ نے بتایا کہ اس مرتبہ سعودیہ عرب اور ہمارے بالائی علاقوں میں چاند نظر آنے کے امکانات C درجے کے ہیں، لیکن پھر بھی چاند کا اعلان ان کی طرف سے کیا جائے گا. تو آخر یہ کیا وجوہات ہیں جن کی؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے کہ سعودی عرب کا الگ مسئلہ ہے اور ہمارا الگ مسئلہ ہے. سعودی عرب کے اندر وہ شرعی قاضی ہیں، وہاں کے جو قاضی ہیں وہ شرعی قاضی ہوتے ہیں. اس کا حکم وہی ہوگا جو میں نے ابھی بتایا مفتی منیب الرحمان صاحب کا، کہ اگر وہ غلط فیصلہ بھی کر دے گا وہ نافذ ہو جائے گا. سعودی عرب کا بھی قاضی اس طرح شرعی قاضی ہونے کی وجہ سے اگر اس کا فیصلے میں غلطی بھی ہو گئی اس سے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. لہذا حج اور عبادات جتنی بھی ہماری ٹھیک ہیں اس کے اندر کسی قسم کی چمگوئیاں کرنا جائز بھی نہیں ہے اور اس مسئلے کو زیادہ چھیڑنا بھی نہیں چاہیے.
کہ رؤیت ہلال کا سائنسی نقطہ نظر تو فرما دیا کہ جیسے جو سائنسی تقاضے میں آتے ہیں، کیا چاند کے ظاہر ہونے کے شرعی تقاضے کیا ہیں؟ سوال مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا مقصد ہے اس کا، بس یہی آخری سوال ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.